کہ سنی اور شیعہ بیسیکلی توہین کر رہے ہیں اپنی نبی کی. سنی کا ہر فرقہ سنیوں کا ایک دوسرے کو گستاخ کہہ رہا ہے. جتنے بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ان کے بڑوں کی کتابیں ہیں سب نے توہین ثابت کی ہے. ایک تو خطرناک کام یہ ہے کہ گستاخی کے نام پہ بغیر تحقیق کے قتل کر دینا. قانون تو اس لیے تھا کہ توہین نہ ہوتی، لیکن قانون آنے کے بعد جو ہے وہ زیادہ توہین ہونا شروع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور صحابہ کی ایک ہی طرح کی ہے یا اس کے نوعیت میں فرق ہے؟ قرآن کو آپ نے قوالی بنا دیا تو خدا قوال ہو گیا. اب اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ Exactly. ایسی چیزوں سے گستاخی نکالتے ہیں نا، تو یہاں تو ہر دوسرا بریلوی پھنستا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارا آج کا موضوع اور اتنی ڈیلیکیٹ نوعیت کا ہے کہ اس کے اوپر انٹروڈکشن سے کی بجائے میں نے یہ سوچا کہ کچھ ناموں کو آپ کی پیش خدمت کر دوں اور ان ناموں سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ موضوع کیا ہے. بیسکلی سلمان تسیر، آسیہ مسیح، مشل خان، پرینتھا کمار، اور آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس موضوع کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر اوپن میڈیا کے اندر اتنی کھل کر بات بھی نہیں کی جاتی کیونکہ موضوع ہی اتنا ڈیلیکیٹ ہے. لیکن اس حوالے سے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے ناظرین کو ضرور اس کے بارے میں ایکسپرٹ اوپینین اور وہ دینی گائیڈ لائنس جو کہ ہر ایک عام انسان کے جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، اس کا آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی فراہم کریں. اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر زبیر صاحب کو. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خبیب الرحمان صاحب سی اور نہاد ہماری ایکسپرٹ اوپینین کے لیے. یہ بھی ہماری بہت آج معاونت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو چونکہ ایکسپرٹ اوپینین تو نہیں، میں کو ہوسٹ ہوں آپ کا زبیر صاحب سے. ہم آپ سے ایکسپرٹ اوپینین لینے کے لیے زیادہ جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ ضرور دیں، کیونکہ ایسی چیز ہے جو کہ ایکسپیرینس سے بھی انسان سیکھتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے میرا سوال کچھ ایسا ہوگا کہ ہم یہ واقعات دیکھ رہے ہیں آنے والے پچھلے دور سے دیکھوں تو 10 سال پہلے کا تو مجھے بھی یاد ہے، 10-15 سال پہلے کا. اس سے پہلے کا مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا. آپ کو یقیناً اس میں ضرور دیکھا ہوگا کہ معاشرہ جیسے جیسے تھوڑا سا آگے چلتا جا رہا ہے تو یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے لیکن اب تھوڑے سے زیادہ ہو گئے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کیا معاشرے کی سوچ ہے؟ میں آپ کو یہ تو ضرور پوچھوں گا کہ یہ آخر نوعیت کیا ہے اس مسئلے کی، یہ کیا ہوتی ہے. توہین رسالت کے بارے میں ضرور ڈیٹیل پوچھوں گا، لیکن یہ معاشرے کی کیا سوچ ہے جو اس طرف جاتی جا رہی ہے کہ اس واقعات میں پہلے ہم بہت کم دیکھتے تھے، اب اس کے اندر اتنا اضافہ کیا ہوتا ہے؟ آخر کیا معاشرہ سوچتا ہے کہ ان معاملات میں شدت پسندی آتی جاتی ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ آپ کا کویشچن بہت اہم ہے. کچھ میں نے ڈیٹا جو ہے نا اس حوالے سے کلیکٹ کیا تھا. 47 سے لے کے 87 تک، یہ تقریباً کوئی آپ کہیں کہ جی 40 سال بنتے ہیں. ہاں جی، 40 سال. 40 سال میں جو توہین رسالت کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں جی تو وہ 7 ہیں. اچھا، صحیح ہے. اور ان 7 میں سے 2 یا 3 لوگ ماورائے عدالت ان کا قتل ہوا. ٹھیک ہے. پھر 87 اس کے قرب و جوار میں توہین رسالت کا قانون جی وضع ہوا، بنایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر 2017 تک صرف آپ چلے جائیں، 30 سال کا ڈیٹا اگر آپ نکال لیں، ان 30 سال میں جو کیسز رپورٹ ہوئی ہے وہ کوئی 1335 ہیں. اچھا، مطلب 40 سال میں 7 لوگوں نے توہین کی تھی جی، لیکن قانون بننے کے بعد 1300 ہو گئے. قانون بننے کے بعد توہین کم ہونی چاہیے جی، کم بہت زیادہ ہو گئی. حیرت کی بات ہے. یہ ایک حیرت کی بات ہے. مطلب اس ڈیٹا کو مطلب ہمیں وہ کرنا چاہیے، انٹرپریٹ کرنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے. بالکل. وہ وجہ بیسیکلی ہم آگے چل کے بھی اس پہ گفتگو کریں گے کہ قانون کا مس یوز بہت زیادہ ہوا ہے. اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. قانون کے اوپر کوئی کویشچن نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال جو فرقہ واریت کے لیے ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ڈیٹا ریویل ہو رہا ہے کہ 1335 لوگوں نے 30 سالوں میں توہین کر دی. اچھا، ان 1335 میں سے تقریباً 62 کا ماورائے عدالت قتل ہو گیا. 2021 تک تقریباً 89 لوگ قتل ہوئے ہیں ماورائے عدالت. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ سنی لوگ قتل ہوئے ہیں. تو ڈیٹا جو ریویل کر رہا ہے، جو ریسرچ سینٹرز کا ڈیٹا ہے، جو اسٹڈیز ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 47 سے 21 تک 2021 تک 1504 کیسز توہین کے رپورٹ ہوئی. اچھا. 1504 میں سے 696 یعنی 700 سنیوں کے خلاف کیس ہیں. اچھا. سنیوں سے مراد بریلوی دیوبندی اہل حدیث، ٹھیک ہے، تینوں اس میں آ جاتے. ٹھیک ہے. 311 کیسز شیعہ کے خلاف ہیں. اچھا، صحیح ہے. 7 اور 3 مطلب 1000
مطلب جیسے کہتے ہیں کہ جی 2/3 تو یہاں پہ آ گیا کہ سنی اور شیعہ بیسیکلی توہین کر رہے ہیں اپنے ہی نبی کی. ڈیٹا یہ ریویل کر رہا ہے. اور کیسز بھی کنہوں نے کروائے ہیں؟ ظاہری بات ہے انہیں لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف کروائے. اب اس میں سے پھر تیسرے نمبر پہ یعنی سب سے پہلے لیڈنگ پوزیشن میں تو سنی اسکول آف تھاٹ ہے توہین میں, پھر شیعہ ہے, پھر اچھا یہ ہمیں تو یہ تاثر ملتا تھا کہ نان مسلم ایسا کام کرتے ہیں, یہاں پہ تو الٹا ہوا نہیں. یہ تو تیسرے نمبر پہ کرسچینز ہے 264 کیسز ان کے خلاف ہے تیسرے نمبر پہ. چوتھے نمبر پہ احمدی ہیں 188 قریب کیسز. اب اس میں عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا قتل ہوا ہے ماورائے عدالت قتل 1504 تو ٹوٹل کیسز تھے. اب اس میں سے بہت سارے ماورائے عدالت ان کا قتل بھی ہو گیا, تو اب 41 کے قریب سنی ہے جن کا قتل ہوا ہے. اچھا مطلب یہ توہین رسالت کے کیس کے اندر یہ سب سے زیادہ سنی ہے, سب سے زیادہ انہیں کا پارٹ ہے. کوئی کیس چلنے بھی نہیں نہ دیا. یہ ہے کہ سنیوں میں پھر دیوبندی بھی اور اہل حدیث بھی ہیں. ہاں دیوبندی اور اہل حدیث یہ سب شامل ہے. اور ٹوٹل 89 کے قریب جو ہے لوگوں کا قتل ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس میں پھر کرسچین 25 ہیں, احمدی جو ہے وہ 12 ہیں. صحیح ہے. تو ڈیٹا یہ ریویل کر رہا ہے کہ سب سے زیادہ کیسز جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جب سے قانون بنا ہے 87 کے بعد. ہم نے کہا 47 سے لے کے 87 تک 40 سال تک تو 7 کیسز رپورٹ ہو رہے تھے, اور اس میں بھی 2-3 ماورائے عدالت قتل مار. چل 40 سالوں میں 7 افراد نے توہین کر دی ہوگی, کروڑوں افراد کا مسئلہ ہے, بہت مائنر نہ ہونے کے برابر. لیکن قانون بننے کے بعد اچانک سے یہ اتنے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے, اور وہ بھی چلیں نان مسلمس کے بارے میں رپورٹ ہوتے تو سمجھ میں بھی آتی. تو اس میں سنی اور شیعہ یہ دونوں آ رہے. اچھا اس میں پھر میں نے نا کچھ چیزیں نکالی, مطلب کیا ہوتا رہا ہمارے ہاں ماضی میں. تو کچھ کیسز میرے سامنے آئے, اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بیسیکلی سیکٹیرینزم, فرقہ واریت سب سے بڑی وجہ ہے. صحیح ہے. یہ کیس ہمارے یہاں رپورٹ ہوا میڈیا میں, بہت ہائی لائٹ بھی ہوا. جنوری 2011 کا واقعہ یہ. اچھا. تحصیل کوٹاتو ضلع مظفر گڑھ. ایک مقامی عدالت نے کیا کیا, ایک دیوبندی امام تھے مسجد کے, ان کا نام تھا محمد شفیع. اچھا. انہیں اور ان کے بیٹے کو عمر قید کی سزا سنائی توہین رسالت. صحیح ہے. دیوبندی امام ہے, امام کو مسجد کا امام ہے. ٹھیک ہے, حاضر امام آپ کہہ رہے ہیں, اور ان کا بیٹا. مسئلہ کیا تھا, ان کی جو آپ کہہ لیں کہ جی دکان تھی کریانے کی, اس کے سامنے کسی نے میلاد کا پوسٹر لگا دیا. اچھا. مجلس مصطفیٰ میلاد النبی. اب ان کے اسکول آف تھاٹ میں یہ بدعت ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ پوسٹر پھاڑ دیا. صحیح. تو جو بریلوی اسکول آف تھاٹ کے لوگ تھے وہ مولوی حضرات, تو وہ مجمع اکٹھا کر لائے کہ یہ توہین رسالت ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب مقامی جج کو بھی جیسے دباؤ میں لے آتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, جج بدلتے ہیں 5-5-6 ایک کیس کے اندر. یہ تو اب ہمارے سامنے ہے. کوئی جج جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں کیوں اپنی جان جو ہے وہ اپنی جان کے اس کو بڑے ہوتے ہیں, لالے پڑے ہوتے ہیں, جان کو لالے پڑے ہوتے ہیں. تو وہ پھر مقامی عدالت نے کیا کیا کہ ان کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا. اچھا. صحیح ہے. اب واضح نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہاں اب آپ مطلب ایک چیز اس کی نزدیک بدعت ہے, وہ ان کا ایک مطلب فقہی اختلاف ہے یا جو بھی ہے. بار ایک یہ دوسرا, یہ ایک اور واقعہ ہمارے سامنے, مطلب 2006 کا یہ واقعہ ہے. تحصیل حاصل پور کا, اس کا ایک علاقہ تھا چھونا والا. اچھا, یہ پنجاب کے ہی دیکھنے میں آ رہی ہیں. پنجاب میں زیادہ, پنجاب میں تقریباً کوئی 1043 کے قریب واقعات رپورٹ ہوئی. خیر بار یہ 2006 کا واقعہ ہے. چھونا والا کا علاقہ تھا تحصیل حاصل پور میں, وہاں بریلویوں کی علاقے میں اکثریت تھی, ان کی مسجدیں تھیں. کچھ لوگ اہل حدیث ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم نے اپنی مسجد بنانی ہے. اچھا. اب ظاہری بات ہے جو ایک مقامی مکتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جی بھائی دوسرے کی مسجد بنے. ایسے ہی لڑائی وہاں پہ پڑ گئی. ٹھیک ہے. اب ایسے میں وہ جو مخالف گروپ تھا انہوں نے الزام لگا دیا اہل حدیث مسجد کے امام کے اوپر, قمر جاوید ان کا نام تھا. اچھا. کہ جی انہوں نے قرآن مجید کے اوراق چلائے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اب اس پہ کیا ہوا کہ مشتعل ہجوم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. اچھا. اور سنسار کر دیا. ایک صاحب ان کو بچانے کے لیے آئے, ان کا نام ماسٹر محمد صادق کہا جاتا ہے. اچھا. ان کو بھی مار مار کے جو ہے وہ ان کو بھی کر دیا, ان کو بھی سنسار کر دیا. ٹھیک ہے. اب واللہ عالم پیچھے کیا واقعہ تھا, ظاہری بات ہے عدالت میں تو جانے نہیں دیتے ایسے کیسز کو. ٹھیک ہے. ماورائے عدالت قتل کر کے آپ پھر جو مرضی الزام لگا دیں. بالکل.
بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے اوراق کسی نے توہین کی نیت سے نہ جلائے ہوں. ہمیں نہیں پتہ اس وقت کہ جلائے بھی تھے کہ نہیں جلائے. جی. لیکن اگر کسی نے جلائے بھی ہوں تو ایسے معاملات میں نیت بہت میٹر کرتی ہے. اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بالکل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصائف جو ہے جب انہوں نے ایک سرکاری مصحف جاری کیا تھا اسٹیٹ لیول پہ، اور یہ چیز تو ہمارے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے بالکل کہ وہ مصائف جن کے اندر ایرر تھا، غلطیاں تھیں، مسٹیکس تھی، تو انہوں نے وہ مصائف جلوا دیے. اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا وہ مصحف جو کہ جس کے اوراق پھٹ گیا، مثال کے طور پہ ہمارے گھروں میں مساجد میں قرآن مجید پڑے ہوتے تھے، وہ چیز ہو جاتی ہے، اوراق پھٹ جاتے تھے، اب وہ نیچے گر رہے ہیں، پاؤں میں آ رہے ہیں، بے حرمتی ہو رہی ہے. ایسی ہے. اب ان اوراق کا کیا کیا جائے، یہ ایک مسئلہ اختلافی ہو گیا. ٹھیک ہے. اس میں 3 ائمہ اس طرف گئے ہیں، مطلب 3 اسکول آف تھاٹ. اچھا. شافعی، مالکی اور حنبلی. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو توہین کی نیت سے نہیں، مطلب توہین سے بچانے کی غرض سے ان اوراق کو آپ جلا سکتے ہیں. کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے. ہاں، حنفی اسکول آف تھاٹ میں یہ ہے کہ آپ جلائیں نا، آپ اس کو قبرستان میں جا کے دفن کر دیں. دفن کر دیں. یہ دیکھا جائے تو ویسے یہ بھی تھوڑی گستاخی لگتی ہے، کیونکہ اب اگر آپ کہیں کسی جگہ اس کو زمین کے نیچے دفن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اوپر بندہ چلے گا، جی ایگزیکٹلی، تو کوئی اس کو بھی گستاخی بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے کہنے کو تو. اچھا، کچھ لوگوں نے ایک اور حل تجویز کیا کہ جی آپ نہر میں پھینک دیں. اب ہو سکتا ہے آپ نہر میں، دریا میں پھینکیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، گندے نالے بہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو ہماری کنال والی جو اس میں نالا کرتا ہے، بڑا نالا کرتا ہے، اس میں گندا نالا بھی ہوتا ہے. جب یہ خشک ہوتی ہے نا تو بہت زیادہ قرآن کے اوراق جو ہے نا ویسے بکھرے پڑے ہوتے ہیں، اور بھی کچھ NGOs بنی ہوئی ہیں وہ پھر اس میں سے اکٹھا کر کے قبرستان میں جا کے تو وہ دفنا دیتے ہیں. اس کا یہ بہتر حل نہیں ہے کہ ان اوراق کو ریسائیکل کر لیا جائے اور ریسائیکل کر کے دوبارہ اس کو پرنٹنگ میں بھیج دیا جائے، ایسا کچھ؟ ہاں، لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ علماء کی مشاورت کے ساتھ کام کیا جائے. اصل بات یہ دیکھیں، ہمارے وہ اسکول میں بھی اس قسم کے اوراق وغیرہ ہوتے تھے. ایگزیکٹلی. تو وہ مجھ سے بھی کسی نے پوچھا کہ یہ ان اوراق کا کیا کریں، ہم ان کو جلا دیں؟ میں نے کہا نہیں، اگر مسلک میں جلانے کی اجازت بھی موجود ہے پھر بھی نہ جلائیں، کیونکہ یہاں پہ مجمع کسی بھی وقت جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اس کی کوئی بھی مطلب بفر سکتا ہے، بھڑک سکتا ہے، آپ کے اوپر غلط بیڈ انٹینشن کی جو ہے وہ الزام لگا سکتا ہے، بالکل صحیح، اور خواہ کا تعصب نکال سکتے ہیں. تو آپ اس کو ایسا کریں کہ قبرستان میں جا کے دفن کر دیں. اس میں میرے خیال میں پہلے جو علماء کی جو رائے ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام الناس میں جہالت بہت زیادہ ہے. ایسے ہی ہے. میں یقین مانے، میں یہ سچا واقعہ ہے، میں تبلیغی جماعت میں چل رہا تھا، میں نے کچھ وقت لگایا تبلیغی جماعت میں. تو مجھے یاد ہے ہم کہاں تھے، پتوں کی میں تھے. اچھا. یا منڈی بہاؤدین میں 2 جگہ ان میں سے کوئی جگہ تھی. تو وہاں ایک لڑکا جو ہے مسجد میں قیام ہوتا ہے تبلیغ والا، وہ لڑکا میری طرف جو ہے وہ پشت نہ کرے. اچھا. ہاں، وہ جب بھی مسجد سے نکلے نا تو میری طرف پیٹ کر کے جو ہے وہ مسجد سے باہر نکلے. اچھا. تو میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے آپ حافظ قرآن ہیں. اچھا، بیت بھی ہو جائے گی. ہاں، مطلب آپ کے سینے میں قرآن ہے، تو اگر میں نے آپ کی طرف پشت کر لی نا تو قرآن کی طرف پیٹ ہو جائے گی. نہیں تو آپ کا ظاہر ہے کہ واش روم وغیرہ بھی جانا ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا آپ اب ظاہری بات ہے کہ شکر ہے کہ اس کی ذہن میں یہ نقطہ نہیں آیا، یہ نقطہ کیوں نہیں آیا کہ یہ قرآن لے کے واش روم میں جاتے ہیں. وہی بات ہے، دل میں قرآن آ رہا، واش روم جا رہے ہیں، تو یہ تو غلط چیز ہے. اچھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے ہاں لوگوں نے جو ہے وہ مطلب اس قسم کی چیزیں اپنے ذہنوں میں بٹھائی ہوئی ہیں، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے. تو اس لیے محتاط ہو کہ اچھا، ہمارا اس میں اصل مقصد یہ ہے کہ اویئرنیس تھوڑی سی لوگوں میں آئے، اور وہ اویئرنیس کے لیے میں آپ سے پہلا بیسک کویشچن وہ یہی کروں گا، ایگزیکٹلی یہ مسئلہ ہے کیا ہے کہ توہین رسالت اصل میں کیا چیز کیا ہے؟ عوام میں تو اس میں شک نہیں ہے، جہالت ہے، جیسے آپ نے بتایا وہ تو ظاہر پتہ چل رہا ہے، لیکن کیا چیز ہے جو کہ کوالیفائی کرتی ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر جائے گی کہ توہین ہے، اور پھر اس کا فیصلہ کیا عام بندہ کرے گا، کوئی خاص بندہ کرے گا، کون کرے گا، اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا اس کا بھی کون کرے گا؟ عام بندے کے ہاتھ میں ہے یا کسی اسپیشل کے کوئی کیس ہوگا؟ یہ ساری کی ساری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے نا کہ توہین کی جو سزا ہے، مثال کے طور پہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ توہین کی سزا کیا ہے. تو ایک ڈبیٹ تو یہ بھی ہے کہ توہین کی یہ سزا ہے بھی کہ نہیں ہے. اچھا. بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ توہین کی یہ سزا ہمیں ملتی ہے. اچھا. کتاب و سنت سے ملتی ہے. صحیح ہے. کتاب اللہ میں تو اشارتاً اس کا ذکر ہے. اچھا. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے. تو عذاب کا لفظ حد کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جیسے زنا کی حد جب بیان ہوئی نا تو ولیشہد عذابہما
طائفۃ من المؤمنین کہ ان کے عذاب کے وقت اہل ایمان کی ایک جماعت کو حاضر ہونا چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے کچھ اہل علم نے استدلال کیا, لیکن زیادہ واضح طور پہ یہ بات ہمیں سنت سے ملتی ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا گستاخی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کو رائے گاں قرار دیا. مطلب ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جس میں ایک یہودی کعب بن اشرف کا واقعہ بہت معروف ہے سیرت کی کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں واضح طور پہ کہا تھا کہ کون ہے جو مطلب مجھے اس سے جو ہے وہ راحت پہنچائے. تو ایک صحابی نے پوچھا بھی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو مار دیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار میں حذف کرتا تھا. ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ لوگوں نے یہ ڈیبیٹ پیدا کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے حوالے سے اتنے حساس کیوں ہیں. مطلب نان مسلمس کی ہم بات کر رہے ہیں جو دوسرے لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں. دیکھیں بات یہاں پہ ذات کی حساسیت کی نہیں ہے, ٹھیک. مسئلہ ہے دین کا. اچھا, جو دین ہے ہمارا دین اسلام, وہ جس ذات سے صادر ہو رہا ہے, اگر آپ اس ذات کو کرپٹ قرار دے دیں گے, مطلب آپ یہ ثابت کر دیں کہ جی اخلاقی اعتبار سے یہ صحیح جگہ پہ پوزیشن پہ یہ شخص نہیں کھڑا ہوا, ٹھیک ہے, تو اب ظاہری بات ہے اس سے صادر ہونے والا جو دین ہے وہ بھی کرپٹ ہو جاتا ہے, مطلب اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا, مشرکین مکہ نے بھی یہی کام کیا. مکہ کے اندر انہوں نے آپ کو شاعر, مجنون, مطلب یہ کیوں کہا؟ ایگزیکٹلی صرف اس لیے کہا کہ دیکھیں جی شاعری ہے, قرآن کیا ہے, شاعری ہے, ٹھیک ہے. جب شاعر کا ٹائٹل دیا ہے تو اس میں توہین سے اصل مقصود یہ تھا کہ جو چیز, جو میسج آپ دے رہے ہیں, جو پیغام آپ دے رہے ہیں, اس کی ویلیو ختم ہو جائے. اچھا. اسی طرح سے جب مجنون کہا تو مجنون کی جو ہے وہ بات کی کوئی وہ اصل بات یہ تھی. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذات کی حوالے سے ایسی بات کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے دس اینڈ دیٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چونکہ سورس آف شریعہ ہمارے لیے, بالکل بالکل شک نہیں, یعنی سول سورس آف شریعہ آپ کہہ لیں. قرآن بھی اگر ہمیں مل رہا ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اعتراض آنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اوپر اعتراض آ جائے. تو اس لیے اس چیز کو بہت زیادہ سیکیور کرنے کی کوشش کی گئی, اور ہمیں سنت میں بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس قسم کو کرٹیسائز کیا تو ان کو اللہ کے رسول نے ایسے, جیسے ایک لونڈی کا واقعہ ملتا ہے جی ایگزیکٹلی مدینہ کے اندر جو ہے وہ کسی انصاری صحابی کی لونڈی تھی. اچھا وہ والی چاہیے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتی تھی. اچھا. اور ایک دفعہ ان صحابی نے غصے میں آ کے اس کو مار دیا, اچھا, قتل کر دیا. صحیح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو بھی رائے گاہ قرار دیا. پھر ایک شخص کریکٹر کا نام ملتا ہے, ابن خطل کا نام ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا تھا فتح مکہ کے موقع پہ کہ اگر اس نے بیت اللہ کے مطلب پردے کو بھی پکڑا ہونا تو اس کو مار دینا. وہ بھی حجب کرتا تھا شاعری. اچھا. اس کی 2 لونڈیاں تھیں, وہ بھی حجب کرتی تھی شاعری میں. صحیح ہے. اچھا, اب یہ کیسز اگر آپ دیکھیں نا تو یہ وہ تھے کہ جس میں قصد اور انٹینشن بالکل واضح طور پہ سامنے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایک شاعری کرنا آسان بات نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, ایک بندہ جب کرتا ہے تو وہ ایک ارادے کے ساتھ شاعری, انٹینشن کے بغیر تو شاعری ہوتی نہیں, اور اس میں بھی کسی کی مذمت کرنی ہو اگر, جیسے حجب کہتے ہیں باقاعدہ, وہ ایک فن ہے. تو قصد, انٹینشن اور ارادہ جہاں بالکل ظاہر اور واضح ہو, یعنی اس کا مقصد, اب مثال کے طور پہ جیسے دیکھیں کہ نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے فرانس میں ہوئی ہے, اب ایک بندے نے خاکے بنائے, خاکے بنانے کے بعد انہوں نے جو ہے اس کو اناؤنس کیا, اس کو پبلش کیا. لیکن ایک کویشچن آئے گا, ایک کویشچن کہ یہ نظریہ مسلمانوں کے ہاں تو معروف ہے, مطلب کہا جا سکتا ہے کہ عام بندے کو بھی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عزت کیا ہے, البتہ نان مسلم کو شاید نہ پتہ ہو. ان کے ہاں جو ویسٹ کا آپ دیکھ لیں ایک طریقہ ہے نا اپنے مذہب کو لینے کا, وہ ہمارے سے تھوڑا مختلف ہے. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کے اندر بھی وہ بڑا کیجول سے طریقے سے ان کو لیتے ہیں, کوئی اتنا ان کو کوئی وہ کہتے ہیں وہ تنقید سے مبارہ نہیں سمجھتے ان کو. تو جو اگر غیر مسلم جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ہاں کیا لا ہے یا ان کے ہاں نبی کی کیا حیثیت ویلیو ہے ان کے دلوں میں, وہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے ہاں اس کے اوپر وہی چیز اپلائی کرنا وداؤٹ سیئنگ کہ آپ کو اس چیز کا احساس پہلے دلایا جائے کہ یہ کیا ہے ہمارے لیے, تو آپ اس کو سمجھ جائیں. اور اس کے بغیر اگر وہ کرے لا علمی میں, جیسے میں نے پوچھنا تھا کہ لا علمی اس کا کیا عذر ہو سکتی ہے, جہالت. عام بندے کو بھی فرض کرے نہیں پتہ کسی چیز کا, لیکن حقیقت میں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیول پہ پہنچی ہو چیز کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا عنصر موجود ہو گستاخی کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں لا علمی مسلم نان مسلم دونوں کی, اور یہ جو جہالت ہے اس کا کیا عذر اس میں ہوتا ہے, چل سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ اگنورینس آف لا نو ایکسکیوز, وہ لا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ایکسکیوز نہیں ہوتا. اگر آپ کو قانون کا نہیں پتہ, مثال کے طور پہ آپ ٹریفک وارڈن کو کہتے ہیں جی مجھے تو نہیں پتہ تھا جی کہ یہاں موٹر وے کے اوپر جو ہے وہ اسپیڈ لمٹ کیا ہے, مجھے نہیں پتہ تھا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو
ریلیکس نہیں کرے گا. مطلب کوئی بھی ملک آپ کو ریلیکس نہیں کرتا. ایون کہ آپ کسی ملک میں چلے جائیں آپ کو اس کے قانون کا نہیں پتہ ہوتا, بعض اوقات پتہ ہوتا ہے, بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا, لیکن وہ آپ کو ریلیکس نہیں کرتا اس وجہ سے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے ملک میں آ گئے ہو, ہماری ٹیریٹری میں, ہمارے علاقے میں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں کی ویلیوز, یہاں کے اقدار, یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن سب آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہاں آپ نے کیسے رہنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ اس میں دیکھیں جو تو نان مسلم کا معاملہ خاص اور جیسے قرآن جلانے کا, دیکھیں وہاں معاملہ لا علمی نہیں ہے, وہ تو ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ ریئیکشن آئے گا اور وہ چڑھانے کے لیے ایسے کرتے ہیں. دیکھیں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں, سارے لوگ ایسے نہیں. سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا, میں 2012 میں آ گیا تھا فیس بک پہ, باقاعدہ پیجز بنے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, جہاں باقاعدہ وہ الیجلی توہین کرتے تھے جان بوجھ کر. پاکستان کا جو مشہور ہے بہنسا تھا وہ, ہاں جی, وہ تو پاکستانی تھا نا. ہاں, اور پھر کمنٹس میں جب لوگ ان کو منع کرتے تھے تو پھر ان کو چڑھاتے تھے, اچھا مزہ آیا, مرچی لگی, صحیح, ٹھیک ہے, یہ دس اینڈ دیٹ. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو وہ بندہ ہے نا جو اب آپ یہ نہیں کہ جی کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گئی یا اس کو پتہ ہے, انٹینشن تو واضح ہے, وہ خباثت ہے, اس کے اندر کی خباثت, صحیح ہے. تو دیکھیں یہ جو اوفینس ہے نا, بیسیکلی یہ اوفینس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف, بیسیکلی اب یہ اوفینس پوری پبلک کے خلاف, مطلب 96% اگر مسلمانوں کی آبادی ہے پاکستان میں, جذبات تو مجروح ہوتے ہیں ان کے, ایفیلیشن تو ہے, ٹھیک ہے, تو اب ان کو تکلیف وہ ہارٹ تو ہوتے ہیں, تو گویا کہ یہ پبلک اوفینس میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح سے جذبات کو مجروح کرنا. مطلب اتنا تو کامن سینس ہے نا بھائی, آپ کسی قوم کے جذبات کو مجروح نہ کریں, ٹھیک ہے. ہمیں بھی یہ بات کہی گئی ہے, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ ان کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو. مطلب یہ نہیں کہ ہمارے لیے کوئی جائز ہے, ہمارے لیے بھی جائز نہیں ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا کہیں یا ان کی کتابوں کی ہم توہین کریں. مطلب ہمارے نزدیک یہ تو نہیں ہے بھائی کسی مسلمان نے تو ویسے کبھی گیتا نہیں جلائی, ایسے ہی ہے, یا اس نے جو ہے وہ گرو گرنتھ صاحب تو نہیں جلائی کسی مسلمان نے, یا بائبل کا نسخہ تو نہیں جلایا, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دونوں چیزیں, ایک وہ ایکسٹریم لیول پہ ہیں جو اسلاموفوبیا والے لوگ ہیں جو قرآن جلاتے ہیں, مطلب باقاعدہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے جو ہے وہ, اور ان کو پتہ ہوتا ہے, ان کو دھمکیاں ملتی ہیں, تھریٹس ملتے ہیں, اس کے باوجود وہ دوبارہ وہ کارروائی کرتے ہیں. جیسے گیئرٹ ویلڈرز ہے اس کا, نیدرلینڈس کا, وہ تو موویز وغیرہ وہ ایسے گستاخانہ بناتا ہے. تو ایسے لوگوں کو میرے خیال میں اگر کوئی مار دیتا ہے تو ان کا خون تو ہمیں سنت سے ہی ملتا ہے کہ رائے کہاں ہے, ٹھیک ہے, حدر. اب مسئلہ ہم وہ نہیں ڈسکس کر رہے, ہمارے ہاں ایسے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں جن کے اوپر توہین کے کیسز وغیرہ ہوتے ہیں. تو وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو بار بار توہین کر رہے ہیں یا توہین کر کے جو ہے اس کے اوپر اکڑ رہے ہیں یا فخر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے ٹھیک کیا, ٹھیک. تو ہمارے یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے. ہمارے یہاں عموماً ہوتا کیا ہو سکتا ہے کسی سے کوئی توہین کے الفاظ بھی صادر ہو گئے ہوں, اچھا, تو اس میں ان انٹینشنلی, لیکن زیادہ تر تو کیا ہے فرقہ واریت ہے, توہین کے جو ہے وہ الزامات ہیں. بالکل بالکل بالکل. اگلی کی سلپ آف ٹنگ ہو سکتی ہے, لیکن آپ کیا کریں گے. اب آپ دیکھیں نا جتنے بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ان کے بڑوں کی کتابیں ہیں, ٹھیک ہے. ایک وقت تھا ہمارے یہاں, آج سے کوئی 20-30 سال پہلے مناظروں کا دور تھا, فرقہ واریت کا دور تھا, ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی گئیں, سب نے توہین ثابت کی ہے. گستاخ کون, گستاخوں کتابوں سے باقاعدہ فریزز نکالے گئے ہیں سب کے. تو اب بات جیسے یہ کہ تقویت الایمان کی وجہ سے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو جو ہے نا وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی احمد رضا خان صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ توہین کے الزامات ہیں. دیوبند کے جو ہے وہ ان کے قاسم نانوتوی صاحب ہیں, ان کے اوپر بھی جو ہے وہ توہین کے الزامات ہیں. ہر فرقہ ایک دوسرے کو تو گستاخ کہتا ہے. یہاں پہ تو ہر ایک کو یہ سمجھ شاکی کوئی نہیں ہے, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. ہر فرقہ سنیوں کا کہہ رہا ہوں, ابھی میں دوسرے کی بشیوں کی باتیں نہیں کر رہا, سنی کا ہر فرقہ سنیوں کا ایک دوسرے کو گستاخ کہہ رہا ہے. جی جی خیریت. علامہ یاسین قادری صاحب بات کر رہے ہیں جی. وہ آپ کی کتاب نظر سے گزری میلاد مصطفیٰ و کلام خدا, تو وہاں سے آپ کا نمبر ملا. جی جی حضرت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ ان پر قربان, انہیں ان پڑھ کہنا کیسا ہے؟ انہیں ان پڑھ معاذ اللہ کہنا کیسا ہے؟ یہ ان پڑھ ہماری عرف میں یہ ایک گالی ہے, استغفر اللہ, اور برا لفظ پسندیدہ نہیں ہے. گالی تو پسندیدہ کیا, گالی تو ایسا بہت بڑی بات ہے, اللہ معاف فرمائے جو ہے نا, پھر تو بالکل گستاخی اور بےایمانی ہونی چاہیے. استغفر اللہ. ہاں جی, کوئی شخص اگر
کوئی شخص اگر کوئی شخص اگر حضور کو ان پڑھ کے تو گویا گالی دے رہا ہے، بے ایمان ظاہر ہے وہ خبیث ہے، بکواس کر رہا ہے، خبیث کو بکواس کر رہا ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو یہ ترجمہ نہیں کیا نا. بالکل بالکل، وہ کہتے ہیں بھائی نہیں، امی کا ترجمہ ان پڑھ ہے میرے بھائی، اور یہ بکواس آگے سے کر رہے ہیں. ہاں ہاں، اور اس میں پھر وہ یہ جو طارق مسعود نے بکواس کیا ہے وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو جو پڑھایا جاتا ہے نا وہ بات کرتا ہے، وہ ذاکر نائک کی طرح. صحیح صحیح. تو وہ بس اسی پر گفتگو کرتا ہے، اس کو اور کچھ پتہ نہیں ہوتا جو ہے نا. بس اللہ کیا کریں، ہدایت دے. اچھا، یہ ہمارے مفتی مظہر اللہ دہلی صاحب ہیں، مفتی اعظم ہند شیخ الاسلام صاحب ہیں، ان کی تفسیر مظہر القرآن ہے. انہوں نے بھی اپنی تفسیر کے اندر حضور علیہ السلام کو ان پڑھ کا ہے، صفحہ نمبر 481 پر. تو اب ان کو ہم کیا کریں، وہ تو دنیا میں نہیں ہے. گالی تو دیے، بے ایمان تو ہوں گے، وہ گستاخ تو ہوں گے، گالی تو دی اتنی بڑی بقول آپ کے. ظاہر ہے. اچھا، اب ان کو ہم کیا کریں. تو یہ جو تفسیر الحسنات ہے مولانا ابوالحسنات قادری صاحب، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے، اس پہ بھی حضور کو ان پڑھ کا ہے، معاذ اللہ. استغفر اللہ. جی بس وہ اب ہم کیا کریں. جی اصل میں وہ یہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم اپنے مولویوں کو چھوڑ دیتے ہو اور دوسروں کے مولویوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو. ہاں نہیں، اگر دیکھو ایک اور بات ہے، ہمارے مولوی اگر اس کے ظاہری معنی کو لیتے ہیں تو اس طرح جس طرح طارق مسعود نے بکواس کیا اس طرح کی باتیں تو نہیں کرتے. اچھا، گالی تو گالی ہے نا، ظاہری معنی گالی میں کیا ظاہری اور باطنی معنی ہوتا ہے؟ جب گالی ہوگی تو گالی ہم اپنے مولویوں کے لیے کیوں تعویل کریں؟ ہاں، ہم اپنے مولویوں کے لیے تو کیوں تعویل کریں؟ پاک پیغمبر کی ناموس کا مسئلہ ہے، اس پر ایک نہیں 10 مولوی قربان ہیں. ظاہر ہے ہم رعایت نہیں کسی کی کرتے، نہ کسی کی تائید کرتے ہیں، ایسے مسئلے ہیں. کیونکہ اگر وہ گناہ گار ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ گناہ میں شامل ہو جائیں گے. گناہ میں شامل ہو جائیں. تو یہاں پہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ واقعی میں گستاخ کون اور کون نہیں ہے؟ ہر ایک کے نزدیک ایک دوسرا بندہ گستاخ ہے. اس میں میرے خیال میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو مسالک کے نمائندہ علماء ہیں اور ان میں سے بھی جو معتدل ہیں، جیسے تقی عثمانی صاحب ہیں، ادھر سے چلیں آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کو لے لیں. جی ٹھیک ہے، صحیح ہے. یا اس طرح کی کوئی اور معتدل علماء کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. اور ادھر سے اہل حدیث میں سے جو معتدل علماء ہیں، ساجد میر صاحب ہیں یا اور ان کو لے لیا جائے، ان کی کمیٹی بنائی جائے. اچھا، تاکہ توہین کا جو اس قسم کے الزامات لگتے ہیں نا ایک دوسرے کے اوپر گستاخی کے، تو وہ کمیٹی جب تک یہ قرار نہ دے کہ اصل میں یہ سوال آپ کا اہم تھا کہ گستاخی کیا ہے، کیسے ثابت ہوگا کہ یہ گستاخی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کمیٹی بیسیکلی یہ فیصلہ کرے کہ یہ الفاظ اس کے گستاخی میں آتے ہیں کہ نہیں آتے. بالکل ایبسلیوٹلی. جب تک وہ علماء کی کمیٹی فیصلہ نہیں کرے گی تو اس وقت تک مجمع کو یا موب کو یہ اختیار دینا کہ وہ خود سے یہ فیصلہ کریں گستاخی کا، تو وہ تو سب ایک دوسرے کے نزدیک گستاخ ہیں، پہلے سے سبھی گستاخ ہیں. عمر بھائی 2009 کی بات ہے، میرے سسرال مریدکے میں. اچھا. تو ادھر ایک لیدر کی فیکٹری تھی. اچھا. تو ظاہر ہے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے معاملات میں، جو ہے نا وہ کرائسس بھی آ جاتے ہیں فیکٹری میں. تو کچھ سیلریز ڈیلے ہونے کا مسئلہ تھا. تو ایک جو ادھر سرگنا تھا نا، ان کا جو جتنے بھی امپلائیز کام کرتے تھے، تو وہ اختلافات تو چل رہے تھے. وہ گیا اس کے کمرے میں، جو اونر تھا فیکٹری کا، تو اس نے دیکھا کہ ایک کیلنڈر انہوں نے نا دیوار سے اتار کے تو ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی. اس نے باہر جا کے شور مچا دیا کہ جی قرآنی آیات کی گستاخی کی ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. وہ لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے جا کے اعلان کروانے شروع کر دیے. قصہ مختصر کے انہوں نے وہ فیکٹری اونر کو مار دیا. پولیس آئی تو انہوں نے ان سے بھی اسلحہ چھین لیا. وہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا. اچھا. اسی طرح وہ بھی کافی فیمس ہوا تھا واقعہ، جو ایک بینک اونر تھا، بینک مینیجر تھا. اس نے اپنے سیکورٹی گارڈ کو کہا کہ یار تو نماز پڑھنے جاتا ہے، تو اتنا ٹائم لگا کے آتا ہے. تو اس نے کہا میں سنتے پڑھتا ہوں. اس نے کہا تو سنتے نہ پڑھا کر. اب یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ بھی تو ایک بلیک میلنگ ہے نا، کہ میں نے ایک بندے کو ہائر کیا ہوا ہے سیکورٹی کے اوپر، اور وہ بندہ کہ جی میں نے تو آج تہجد پڑھنی ہے، اور یا پھر میں نے اشراق اور چاشت بھی پڑھنی ہے. اب اس کی بنیاد پہ اس نے بھی فتویٰ لگا دی کہ جی گستاخی. بلکہ وہ آپ وہ خبر نکالے نا اگر، تو وہ بینک مینیجر اہل حدیث تھا. اچھا. اس خبر کی ڈیٹیل اور چند دن پہلے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت کے اوپر پوسٹ کی ہوئی تھی. اچھا، وہ پڑھا لکھا لڑکا تھا. اب باقاعدہ سرگودے کا واقعہ تھا نا یہ، سرگودے کے قریب، خوشاب کے قریب. اب جب اس کو مار دیا انہوں نے، تو پھر ادھر سے نکل کے نا، تو علاقے کے جو خطیب صاحب تھے وہ بھی اس کو ہاتھ پکڑ کے تو ایسے اونچا کر کے تو نعرے مارنے شروع کر دیے انہوں نے.
تو باقاعدہ پیچھے ایک پورا قافلہ پھر نکلا. اصل میں ایک تو خطرناک کام یہ ہے کہ گستاخی کے نام پہ بغیر تحقیق کے قتل کر دینا. دوسرا پھر جو اس کی تحسین ہوتی ہے نا پورے معاشرے کی طرف سے گلیمرائز کیا جاتا ہے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پورے علاقے پہ عذاب نہ آ جائے. جو گلیمرائز کیا جاتا ہے اس کام کو, اس کا تو آپ اندازہ کریں. غازی جتنے جو اب ایک خاص فرقے کے بڑے بڑے علماء جو انہوں نے قصے کہانیاں جی قبر سے ہاتھ آیا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں. اچھا لیکن اسی فرقے کے ایک عالم صاحب ہیں, نام بھی لے لیتا ہوں, طاہر القادری صاحب ہیں. اچھا ان میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, ان کا موقف ذرا سا مختلف ہے. وہ تو بلکہ یہ کہتے ہیں, جیسے میں ذکر کر رہا تھا نا کہ نان مسلم ہے, وہ کہتے ہیں اس کے اوپر تو اپلائی ہی نہیں ہوتا یہ والا قانون, کیونکہ پہلی بات اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہوتی کیا چیز ہے. دوسری چیز ایک لا آف لینڈ بھی ہوتا ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا نا, اگر وہ آپ کے پاس آ کر آپ کی کنٹری کے اندر آ کے کام کریں گے تو ان پہ تو لا اپلائی ہوگا. لیکن جب وہ اپنے ملک میں کر رہے ہیں اور ان کے لیے وہ کیجول سی چیز ہے, تو ان کو نہ اس کا احساس ہے, نہ ادراک ہے, نہ ہی ان کا قانون ہے ایسا کوئی, تو ان کے اوپر وہ اپلائی نہیں ہوگا. تو ان کا تھوڑا سا مختلف اس میں ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں طاہر القادری صاحب کا جو موقف ہے نا, بیسیکلی فقہ حنفی میں اس حوالے سے بہت نرمی ہے, بہت نرمی ہے. یعنی باقی جو 3 فقہ ہیں نا ان میں توہین رسالت کے حوالے سے سخت موقف ہے, فقہ حنفی میں بہت نرم ہے. اب اگر آپ نے اس کی تفصیل پڑھنی ہے نا, ایک بہت اچھا آرٹیکل ہے ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب کا. ہاں جی ہاں جی. یہ ڈاکٹر مشتاق صاحب آج کل قاضی جو چیف جسٹس صاحب کے ساتھ آج کل ان کے اسسٹ کر رہے ہیں, ان کو آج کل اسلام یونیورسٹی میں بھی رہے, تو بہت اچھے جو ہے وہ قانون کے پروفیسر ہیں. ان کا ماہنامہ شریعہ میں مارچ 2011 کا یہ شمار ہے, اس میں ان کا یہ جو ہے وہ پبلش ہوا تھا کہ اس کا ٹائٹل کیا ہے, توہین رسالت کی سزا فقہ حنفی کی روشنی میں. تو اس نے فقہ حنفی کے جو بنیادی سورسز تھے اس سے انہوں نے یہ بیان کیا. اس میں ان کا کہنا یہ ہے, بلکہ ان کا کہنا نہیں, فقہ حنفی میں یہی ہے, یہ سمرائز کیا انہوں نے سارے موقف کو. اصل میں 3 جو فقہا ہیں نا, امام مالک, شافعی اور حنبلی, جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو توہین رسالت کی سزا یہ حد ہے. اچھا ٹھیک ہے, حد ہے, مطلب اللہ کی طرف سے یہ ایک جرم ہے ایک, ٹھیک ہے, تو اس کی ایک آپ کہہ لیں کہ جی پنشمنٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ جو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی توہین کرنے سے بیسیکلی وہ مرتد ہو جاتا ہے. اچھا, مسلمان ہے مرتد ہو گیا تو مرتد ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر تو وہ نان مسلم ہے تو اس نے کیا مرتد ہونا, نہیں ہونا ہی نہیں, وہ مرتد نہیں ہو, ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی اس کو ارتداد کا کیس بناتے ہیں. اچھا, اوریجنلی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ارتداد کی وجہ سے حد کے اوپر جائے گا, ویسے نہیں جائے گا, یہ حد نہیں ہے. اچھا, یہ بیسیکلی ارتداد کی سزا. تو ایک بندہ جب مرتد ہو گیا, اب مرتد کے احکامات وہ اس کے اوپر لاگو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مرتد کے احکامات کیا ہیں کہ اگر شبہ پیدا ہو جائے گا تو حد ساقط ہو جائے گی, مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے. حدود میں یہی بات ہے کہ جی شبہات کی وجہ سے حدود کو دفع کرو. ایک اور بات جو انہوں نے یہاں پہ لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کی جو اس نے الفاظ بولے ہیں جنہیں آپ کفری الفاظ کہہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ اس کو مرتد بنا رہے ہیں, اچھا, ان کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو جائے, تو اگر اس کی کوئی تعویل کی جا سکتی ہو تو آپ اس کی تعویل کریں گے. اچھا, کیونکہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ کفر کا فتویٰ آپ نہیں لگائیں گے, بلکہ بعض فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر 100 میں سے 99 تعویلوں سے کفر ثابت ہوتا ہو اور ایک تعویل کرنے سے اس کا ایمان ثابت ہوتا ہو تو آپ ایک لیں گے, ایک تعویل لیں گے, 99 تعویلات کی طرف نہیں جائیں گے. تو یہ بات انہوں نے یہاں پہ لکھی ہے کہ اگر اس کے کسی قول یا فعل کی ایک سے زیادہ تعبیرات ممکن ہوں تو پھر وہ تعبیر آپ لیں گے کہ جو کفر نہ ہو, ٹھیک, جو اس کا ایمان ثابت کرتی ہو. تیسرا انہوں نے ایک اور بات یہ کی ہے کہ نیت کا بھی اعتبار کیا جائے گا. اچھا, یعنی ملزم سے پوچھا جائے گا بھائی اس کے پیچھے تمہاری نیت انٹینشن تھی کہ نہیں. ایک انہوں نے یہ بات, ٹھیک ہے. چوتھی بات انہوں نے یہاں پہ یہ کی ہے کہ چونکہ وہ بندہ مرتد ہے, اور مرتد کے بارے میں فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اس سے توبہ کروائی جائے. اچھا, 3 دن تک اس کو مہلت دی جائے, اچھا, اس کو توبہ کروائی جائے, یعنی کہ فوراً ہاتھ نہ لگائیے. اچھا, اس کو موقع ملے گا, آپ اس کو اسلام کی دعوت دیں گے, ٹھیک ہے. اگر وہ واپس اسلام کی طرف آ گیا, اس نے توبہ کر لی, معاملہ ختم, تو معاف ہے. ٹھیک ہے. تو فقہ حنفی میں بیسیکلی یہ موقف ہے, بیسیکلی یہ موقف آپ کو فقہ حنفی کی کتابوں میں ملتا ہے. اچھا. وہاں فقہ حنفی میں انہوں نے ایک نظام کے طور پہ اس کو پیش کیا. باقی ائمہ اس سے اتفاق نہیں کرتے. باقی ائمہ کے یہاں میں نے بتایا کہ آراء ذرا سخت ہیں. مثال کے طور پہ بعض ائمہ کے یہاں ہے کہ توبہ بھی نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. بعض ائمہ جو ہے وہ نیت کا بھی اعتبار نہیں کرتے. بعض ائمہ یہ بھی فرق نہیں کرتے کہ جی مسلمان ہو نان مسلم ہو, ٹھیک ہے. تو لیکن میرے خیال میں یہ جو اس وقت کا ماحول ہے, جی,
کہ اس قانون کا مس یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت توہین رسالت کے قانون کا. یعنی یہ قانون تو اس لیے تھا کہ توہین نہ ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن قانون آنے کے بعد جو ہے وہ زیادہ توہین ہونا شروع ہو گئی. ہو نہیں رہی ہے ایکچوئل میں، لیکن الزام لگائے جا رہے ہیں، اس کا مس یوز ہو رہا ہے. لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ یہ ایک ہوٹ جو ہے نا حد ہے، اور اس سے فوری ایک مزے کی بات اور بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی. آپ نے فقہ حنفی کا ذکر کیا. ہماری ایک بڑی مشہور کتاب ہے امام ابن تیمیہ کی. ویسے تو ان کو ہر ایک کوئی دوسرا فرقے جو لوگ ہیں وہ ان کے اوپر ہر قسم کی وہ نوازشات کرتے ہیں، لیکن ان کی جو صارم المسلوم علی شاطر میں رسول ہے اس کو ہر ایک نے پکڑا ہوتا ہے. کوئی بھی فرقہ ہو اس کے اندر وہ اس کا اتفاق اس کے اوپر کم از کم ضرور ہے. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر تو ان کا اتفاق ہے، لیکن اپنے ہی فقہ کے اندر جو چیز مینشنڈ ہے وہ اس کو فالو نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اصل میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسری طرف لبرلزم میں بھی نا اور سیکولرزم نے بھی، جو فریڈم آف سپیچ نے بھی جو مسائل پیدا کیے ہیں، اس کی وجہ سے ایک ریئیکشن پیدا ہوا ہے مذہبی طبقے میں. ہمارے ہاں دیکھیں نا، گورنمنٹ بھی مطلب عوام الناس کی بھی ٹھیک ہے غلطیاں ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اگر ہم دیکھیں، ایک ایکسٹریمسٹ مذہبی بیانیہ آیا TTP کی صورت میں، ٹھیک ہے، آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کو اپائنٹ کیا، ان کو آپ نے مطلب خوب دبایا، ٹھیک ہے. نیشنل ایکشن پلان جو آیا تھا، بالکل، علماء کو آپ نے بلوایا، آپ نے مجلسیں کروائی، ان سے اجتماعی فتوے جاری کروائے، آپ نے فوج بھیجی، وزیرستان میں آپریشن ہوا، سوات میں ہوا، ملینز آف پیپل بے گھر ہو گیا، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی. بالکل بالکل. آپ نے کہا یہ فتنہ ہے، اس کی سر کو بھی ضروری. چلو وہ ایک ریلیجس ایکسٹریمزم تھی، آپ نے وہ کر لی. لیکن ایک لبرل ایکسٹریمزم کی بھی لہر آئی، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آئی. فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا پہ جس طرح سے وہ بکواسات ہوتی تھی، ایتھیسٹ کا ایک گروپ وجود میں آ گیا. ان کے خلاف اتنی سختی سے کارروائی نہیں کی گئی، توہین ہونا شروع ہو گئی. جی ٹھیک ہے. اب ان میں سے کئی باہر چلے گئے، ٹھیک ہے، وہاں انہوں نے جو ہے وہ پناہ لے لی، سیاسی پناہ لے لی اور اس قسم کے. اب اگر ان کے خلاف ہماری حکومت اخلاص کے ساتھ، مطلب ایسا بھی ہوا کہ کوئی مسئلہ ایسا تھا جس میں توہین ثابت بھی ہو گئی کسی کے کیس میں، تو وہاں بھی حکومتوں نے کوشش کی اس کو بھگا دیں، ٹھیک. تو اس سے ایک عوام الناس میں مذہبی طبقے میں نفرت پیدا ہو گئی کہ یار یہ جو ہے نا، یہ حکومتیں ساری چور ہیں، ملی ہوئی ہیں، یہ سزائیں اس لیے نافذ نہیں کرتی ہیں کہ وہ باہر دباؤ ہوتا ہے امریکہ یورپ کا، اور ان کا ہوتا بھی ہے، سیدھی سی بات ہے. وہ تو ویسے ہی نہیں چاہتے کیپٹل پنشمنٹ کسی مذہبی مسئلے کی وجہ سے ہو، تو وہ تو بالکل ایسے ہے، تو وہ تو ان کا ہوتا ہے. تو اب جب انہوں نے اس حوالے سے لیت و لال سے کام لیا اور لبرلزم سیکولرزم وغیرہ بڑھا، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ چیز جو ہے نا وہ زیادہ پروان چڑھ گئی. ریئیکشن کے طور پہ یہ چیز زیادہ پروان چڑھ گئی. مطلب اس کے فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر یہ بھی صحیح آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر حکومت اس معاملے میں سمجھداری سے کام لیتی، جس طرح سے جو ہے وہ TTP وغیرہ کے خلاف آپریشن ہوا، اسی طرح سے یہ جو اصل میں توہین کرنے والے تھے ان کے خلاف، جنہوں نے پیجز باقاعدہ فیس بک بنائے ہوئے تھے، ان کے خلاف اگر آپریشنز ہوتے، کیونکہ میرے تو خود بحثیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ، لمبی چوڑی، فیس بک کے اوپر مجھے یاد ہے، ان کے نام تک مجھے یاد ہیں جو ان کے ساتھ بحثیں ہوتی تھی، اور وہ واقعتاً کمنٹس کے اندر 4 گھنٹے، اور وہ پبلکلی ہوتی تھیں، اور اس کے اوپر لائک سارا کچھ آ رہا ہوتا تھا، اور وہ کرتے تھے، توہین کرتے تھے، اور کھل کے کرتے تھے. اچھا. تو گالم گلوچ کرتے تھے. ابھی بھی ہمارے یوٹیوب چینل کے نیچے وہ گالم گلوچ کرنے والے آ جاتے ہیں. صحابہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا، یہ دونوں مسئلہ ایک ہی نوعیت کا ہے کہ اس میں فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور صحابہ کی ایک ہی طرح کی ہے یا اس کے نوعیت میں فرق ہے؟ نہیں، توہین رسالت میں جو قتل کی سزا ہے نا، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. دیکھیں، اس میں ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے، سنن نسائی کی روایت ہے. اچھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے گالی دی، تو کسی نے کہا کہ جی اس کی سزا قتل ہے. اچھا. تو حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور قرآن پاک کے لیے اس کے اوپر تعزیر ہو سکتی ہے. اچھا. اس کے اوپر تعزیراً اس کو کوئی سزا دی جائے. تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کو جیل کر دی جائے، کوڑے چھوڑے مارے جائیں، کوئی کچھ ایسا ہو سکتا ہے صحابہ کی. صحیح. لیکن قتل کی سزا یہ صرف اللہ کے اور قرآن مجید بھی اس پہ شامل ہے. قرآن مجید کی اس طرح سے اگر ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی گستاخی کنسیڈر ہوتی ہے. قرآن مجید کی توہین کو بھی اصل میں ہمارے یہاں چونکہ اب قانون بن گیا نا 295 کا، اس میں وہ شامل ہے، تو اس میں وہ پھر قرآن مجید کو بھی شامل کیا گیا. یعنی مقدسات جو بھی ہیں ہمارے یہاں، تو وہ میرے خیال میں ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو لوگ جو ہے وہ. لیکن میں یہاں پہ ضرور چاہوں گا کہ ایک ٹیسٹ کیس ہم لیں، پچھلے دنوں کا واقعہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں. نمبر 1، انہوں نے جو بات کہی کہ اور
وہ ایسی شخصیت ہے اس کے بارے میں تصور کوئی نہیں کر سکتا کہ ان کی ایسی کوئی نیت بھی ہو. ان کی نیت ویسے بغیر بتائی واضح ہے سب کے اوپر کہ وہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیں گے کبھی بھی. لیکن لوگوں نے, ایک فرقے نے, ہمیں پتہ ہے کہ کس نے وہ اٹھا کر کہا کہ یہ تو گستاخی ہے, قرآن میں گرامیٹیکل مسٹیکس کا ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے جس بھی طرح سے جس بھی کانٹیکس میں کہا تھا انہوں نے بعد میں بخیر واضح بھی کیا. تو کیا آپ کے نزدیک یہ اس طرح کی چیز گستاخی میں کنسیڈر ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں تھیں ان کے بیان میں نا, اگر ہم اس کو سمرائز کریں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان پڑھ تھے, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اور مثالیں دیکھ لو قرآن کی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں قرآن میں, اور آپ نے کہا کہ یہ میری مثالیں نہیں, کس کی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے. مجھے بتاؤ کوئی ایسا شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو, وہ لکھنے اور پڑھنے کے فضائل بیان کرے گا؟ اللہ کے وسلم کے لیے ایک لفظ آیا امی کا, جی تو بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی کر لیا, ماضی میں بھی کیا کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. وہ توہین کے لیے نہیں کیا, صحیح بات ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے کیا. مطلب یہاں پھر وہی انٹینشن والی بات ہے, انٹینشن والی بات ہے. شان کس طرح کی؟ جی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, اس کے باوجود قرآن جیسا کلام آپ لے آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا اپنی اسکل سے نہیں تھا, اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ تھا. بالکل. اچھا, جیسے قرآن مجید کی آیت ہے ایک بہت واضح حوالے سے, وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب, آپ اس سے پہلے کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے, ولا تخطو بیمینک, اور آپ اپنے دائنے ہاتھ سے لکھتے بھی نہیں تھے. تو مطلب پھر بھی آپ یہ کلام لے آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے نا کہ جی آپ نے اس کو سیکھ لیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے. تو یہ تو آپ کا معجزہ تھا. بالکل بالکل. اب اس کی کچھ علماء نے یوں تعبیر کی, اور اس تعبیر کی گنجائش بنتی تھی کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن جب پہلی آیات نازل ہوئی تو اس میں اقرا تھا ہی پڑھنے کا. اچھا, اس میں جو وہ روایت ہے معروف غار حرا میں, کہ جبریل علیہ السلام نے جب آ کے کہا آپ کو کہ آپ پڑھیں, تو آپ نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو گویا نبوت سے پہلے آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, لیکن نبوت کے بعد تو آپ کو پڑھنا لکھنا اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا. مطلب ایک اس کی تعبیر یہ بھی کی جاتی ہے. اچھا, ایک تعبیر تو یہ کی جاتی ہے کہ جی یہ معجزے کے طور پہ چیز بیان ہوئی نا, کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, پھر بھی کلام آپ سے صادر ہوا, تو یہ آپ کا ایک معجزہ تھا. بالکل صحیح ہوگا. ایک یہ تعبیر کی گئی کہ یہ پڑھنے لکھنے سے مراد یہ تھی کہ نبوت سے پہلے نہیں جانتے تھے, نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. صحیح. تیسری ایک اور تعبیر بھی ہمیں ملتی ہے, وہ تعبیر یہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, لیکن آپ عالم سب سے بڑے تھے. بالکل. پڑھنے لکھنے کا تعلق علم سے نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب حضرت علی نے جو انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں کاٹ سکتا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے تاکہ میں اس کو کاٹ دوں. صحیح. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنا لکھنا ایک سکل ہے, ایک فن ہے, یہ علم نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, یعنی امی کا یہ ترجمہ کر رہا ہے, اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا, وہ تو قرآن کی ان آیات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے, ان کی ایک انٹرپریٹیشن کر رہا ہے. اب زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط کر رہا ہے, چل, لیکن اس کے پاس دلیل ہے. تو وہ آپ کے علم کا انکار نہیں کر رہا, معاذ اللہ وہ آپ کو جہالت کا تان نہیں لگا رہا. ایسا کسی نے ایسا کسی نے نہیں ہو سکتا. تو جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے بینر لکھتا ہے, ایک ان پڑھ آدمی, کتنی خوش خطی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے, کتنا بہترین وہ لکھ لیتا ہے, لیکن اس کو نہیں ہوتی میں کیا علم نہیں ہے اس کے پاس, اس کے پاس علم نہیں ہے, صرف ایک سکل ہے, ایک چھوٹا سا ایک سکل ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ لکھنا ایک سکل ہے, اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ بیسیکلی اسکل کی نفی کرتے ہیں, علم کی نفی کوئی بھی نہیں کرتا. وہ تو ناممکن ہے. بالکل صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ بات کہہ دی ہے تو اس نے اسکل کی نفی کی ہے, علم کی نفی نہیں کی. ہاں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی نفی کرے گا تو ظاہر بات ہے وہ تو وہی کی نفی کر دے گا, وہ کفر کے درجے تک پہنچ جائے گی. تو اس لیے ایسے بندے کو مارجن دیا جا سکتا ہے. صحیح. ایک بات تو یہ ہوگی کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا, یہ کوئی اس میں ان کی نیت پوچھ لینی چاہیے کہ ان کی کیا نیت تھی. ظاہر بات ہے وہ ایک عالم ہے, ان کی وہ توہین والی ہو ہی نہیں سکتی نیت. ہاں, دوسری جو ان کی بات تھی نا وہ کریٹیکل ہے. اچھا, گرامیٹیکل مسٹیک. ہاں, کہ قرآن مجید کے اندر گرامیٹیکل جو ہے وہ مسٹیکس ہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے قرآن کی جو حفاظت ہے نا اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے. ہاں, اب یہ بات درست ہے کہ جو آپ کی عربی گرامر بعد میں کمپائل ہوئی ہے تو قرآن مجید جو ہے وہ اس کا پابند نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ
گرامر تو بعد میں بنی ہے، قرآن تو اس سے پہلے تھا. بالکل. تو اب بجائے اس کے کہ ہم قرآن کو گرامر کے اوپر پیش کریں، ہمیں گرامر کو قرآن کے اوپر پیش کرنا چاہیے. بالکل بالکل. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے مناظرے میں بھی ایسے کہا تھا سیم کہ قرآن مصدر ہے اس گرامر کا سورس ہے، نہ کہ گرامر مصدر ہے قرآن عربک کی سورس کا، کیونکہ قرآن کے نزول سے پہلے تو کوئی گرامر نہیں. بالکل بالکل. سی وے کی کتاب لکھی گئی یا اور جو بھی کتابیں لکھی گئی گرامر کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو اب وہ تو قرآن کے آنے کے بعد لکھی گئی. بالکل ٹھیک. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے پھر کیا کیا ہے کہ مختلف جو قبائل تھے ان کو سامنے رکھا. کچھ قواعد کسی قبیلے میں رائج تھے، کچھ کسی قبیلے میں رائج تھے. ٹھیک ہے، جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 7 حروف کے اوپر نازل کیا، تو ان میں یہ ہے کہ مختلف جو بڑے بڑے قبائل ہوتے تھے ان کی لغات کو سامنے رکھ کے قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا تھا. بعض اوقات جو ہے وہ ایک قبیلے سے متعلق کوئی بندہ گرامر کی کتاب لکھ دیتا تھا اس کے قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہاں قاعدے کی مخالفت ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی گرامر کی قواعد کی مخالفت ہو، بلکہ قرآن کو بیس بنانا چاہیے. قرآن میں ایک چیز آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گرامر میں جائز ہے، گرامر میں صحیح ہے. آپ اپنی گرامر کی کتابوں کی آپ تصحیح کریں، آپ اس کی کریکشن کریں، تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غلطی تھی. اچھا، وہ ایک غلطی تھی لیکن اس کی اتنی کا نوعیت تھی غلطی کی کہ وہ گستاخی ہے. نہیں گستاخی تو اب دیکھیں نا کہ اس میں ان کی کوئی ایسی گستاخی کی نہ تو انٹینشن تھی نہ ان کی کوئی اہانت کی انٹینشن تھی. ٹھیک ہے، تو اب جو اس میں نا میں سمجھتا ہوں جو مجھے چیز سمجھ آئی کہ زبان کی تیزی تھی. زبان میں تیز ہیں، وہ ہر ٹائم بولتے رہتے ہیں. جو بندہ اتنا زیادہ بولتا ہے نا وہ سلپ آف ٹنگ دیکھیں ہو جاتا ہے. پبلکلی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے میرا خیال ہے. نہیں، وہ تو بات ٹھیک ہے کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے، اور انہوں نے اس پہ معذرت بھی کر لی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس پہ رجوع بھی کر لیا ہے. تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے الفاظ سے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں، اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں. میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو، جن میں سر فہرست حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ہیں، جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں. اور توبہ کے 3 ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے، اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے، اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے 3 ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں. تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اطمینان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اطمینان ہو جانا چاہیے. لیکن ابھی جو ان کا ایک بیان میں لیٹسٹ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اب میرے اوپر پریشر یہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ پہلے اس کو گستاخی مانیں، اچھا تو پھر آپ توبہ کریں. اچھا، اب یہ پریشر ڈالنا ایک خاص طبقے کی طرف سے میرا آ گیا. پھر کریٹیکل کویشچن ہے وہ یہ کہ گستاخی اگر حقیقت میں ہو جائے اس کے بعد توبہ کی گنجائش ہوتی ہے، یہ انہی کے فقہ کے نزدیک. اب مفتی طارق مسعود صاحب کا اکثر لوگ، میں نے تو نہیں کلپ سنا، وہ کوئی حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کسی ٹائم پہ کہا ہوا ہے کہ جب گستاخی ہو تو اس کی معافی آئی نہیں، غلطی سے بھی غلطی بھی ہو گئی نا تو معافی کوئی نہیں ہے بس اس کو. ہاں جی، ان کا اپنا کلپ ہے کہ وہ کہتے ہیں گنجائش ہی کوئی نہیں معافی کی. لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبروں کی گستاخیاں کرتے رہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی. تو ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا دل سے کی ہے اوپر سے کی ہے. تو اس لیے جو گورنمنٹ لا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو وہ توبہ اگر کرتا ہے تو اللہ تو دل کے حالات جانتا ہے، لیکن گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کا دروازہ بند ہو جائے. ورنہ لوگ اس کو بہانہ بنا لیں گے نا، گستاخیاں کرتے رہیں گے اور پھر کل کہیں گے ہم نے توبہ کر لی ہے. پھر کوئی بدتمیزی کرے گا، کل کہے گا ہم نے توبہ کر لی ہے. ہاں، مکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو تان کیا. ٹھیک ہے، وہ تو قرآن نے بھی کہا نا، کاہن، شاعر، مجنون کہتے ہیں، لیکن کسی کو سزا نہیں ملی. مکہ میں نہیں ملی، ظاہر بات ہے قوت نہیں تھی. ہاں، جب مدینہ میں چلے گئے آپ کے پاس قوت آ گئی تو پھر سزا ملی ہے. ہاں، کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کیا. اس پہ ایک سوال پیدا ہوا. کچھ کو آپ نے سزا دی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا کہ بیت اللہ کے پردے پکڑے ہوں تو پھر بھی مار دینا. ٹھیک ہے. کچھ کو آپ نے معاف بھی کیا، یہ بھی ہمیں روایتوں میں ملتا ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. فتح مکہ کے موقع پہ 8 کیسز تھے جن کے بارے میں آپ نے حکم جاری کیا تھا ان کو قتل کرنے کا. 4 مارے گئے تھے، 4 کو معافی مل گئی. ٹھیک ہے. اس پہ پھر یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ بیسیکلی رسول اللہ علیہ وسلم کا حق تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی شان میں گستاخی ہوئی تھی تو آپ کا حق تھا. تو آپ کے پاس یہ اتھارٹی اور اختیار تھا کہ آپ معاف کر سکیں.
اچھا ایک انٹرپریٹیشن یہ ٹھیک ہے. تو اس لیے چونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو اب معافی نہیں ہے. یعنی آپ کی زندگی میں تھی جس کو آپ نے کر دیا سو کر دیا, مطلب ہم بھی مان رہے ہیں کہ کر دیا, لیکن وہ اس کو رسول اللہ علیہ وسلم کا حق بناتے ہیں. ایک انٹرپریٹیشن تو یہ آ گئی. دوسری انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ یہ آئی کہ نہیں, اس معاملے میں معافی کا حق ہے جب کہ وہ توبہ کر لے. جیسے آپ نے بتایا فقہ حنفی میں 3 دن کا وقت اس کو دیا. فقہ حنفی نے چونکہ اس کو ارتداد کا مسئلہ بنایا, عام طور پہ فقہا کے یہاں معافی نہیں ہے, یہ بات درست ہے. ٹھیک ہے. میجورٹی فقہا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں معافی نہیں ہے جب اس کی انٹینشن بھی ثابت ہو جائے اور یہ سارا کچھ ثابت ہو جائے. صحیح ہو گیا. اور لیکن فقہ حنفی کے اندر معافی ہے. اچھا, مجھے جو درمیان میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی جرم کو ریپیٹیشن کے ساتھ کرنا. صحیح ہے. یہ کہتے ہیں پکا جرم, پکا جرم ہے نا اس کا, ہے جس کی آپ کوئی تعویل نہیں کر سکتے. جیسے ایک بندے نے شاعری کر دی, ایک بندے نے فلم بنا, اب فلم اس نے بنائی, اس نے اس کو مطلب ساری پروڈکشن کی, اس کی سب کچھ سارا کچھ کیا, درمیان میں کتنے لوگوں سے مشورہ ہوا ہوگا, کتنوں نے کیا کچھ کہا ہوگا, سارا اسکرپٹ لکھا, یا کسی نے کتاب لکھ دی سیٹینک ورسز مثال کے طور پر. دیکھو وہ لکھنے سے لے کے پبلشنگ تک کتنے مراحل تھے, اس نے اس کو ایڈٹ کیا فلاں. یہ سب انٹینشنلی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک جگہ پہ نہیں, پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ اس نے کیا کیا باتیں کہی ہوگی, ٹھیک ہے, جو بکواسیات کے زمرے میں آتی ہیں. صحیح ہے. وہاں تو معافی کی گنجائش مطلب نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک بندہ ہے کہ اس سے زندگی میں ایک آدھ دفعہ ہی ایسی کوئی بات ثابت ہو رہی ہے. اچھا, ایک آدھ دفعہ ہی, اور اس میں بھی اس کی کوئی تعویل کی جا سکتی ہے. اچھا, تو وہاں میرے خیال میں اس میں وہ جو فقہ حنفی کا قول ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے کہ اس کو آپ جیل میں ڈالیں. اچھا, اور اس کو موقع دیں اور اس کو توبہ کروائیں. اگر وہ توبہ کرتا ہے, یعنی آپ کے نزدیک اگر وہ گستاخی ہے بھی, صحیح ہے, تو اس میں اس کے لیے توبہ کا رستہ ہونا چاہیے, نکالنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو ہمارے یہاں تو اب زیادہ تر تو گستاخی کشید کی جا رہی ہے, سیدھی سی بات ہے, کشید کی جا رہی ہے. بالکل ایسی ہے. فقہ حنفی میں یہ جو بات ہے نا, اس سے میں ایگری کرتا ہوں. ایک اہم جملہ ہے جو انہوں نے بھی, مشتاق صاحب نے بھی ذکر کیا فقہ حنفی کی کتابوں سے, کفر بواح ہو تو گستاخی ثابت ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے, وہ بھی ایکسپلین کر دیں. کفر بواح, کفر بواح وہ ہوتا ہے اتنا کھلا کفر جس کی کوئی تعویل ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے, صحیح, ایسا کھلا کفر. ٹھیک ہے, جیسے نبی کو اس نے کوئی بہت ہی غلیظ گالی دے دی. صحیح, ٹھیک ہے, جس کی کوئی تعویل ممکن نہ ہو, اور گواہ بھی موجود ہوں. ہاں, گواہ بھی موجود ہوں. تو ایک وہ ہے کفر کے مطلب کلمہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی یار یہ کفریہ کا کلمہ ہے, دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں, تیسرا کہہ رہا ہے بھائی اس کی نیت کو دیکھیں. جیسے ایک واقعہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, وہ دور سے مسجد نبوی کے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے کوئی صحابی, تو آپ سے انہوں نے کہا کہ آپ مطلب ہمارے پڑوس میں اگر گھر لے لیں, اتنی دور سے آپ آتے ہیں تو قریب آ جائیں گے ہمارے. تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ جی مجھے آپ کا پڑوس پسند نہیں ہے. اچھا, تو اس پہ کسی صحابی نے کہا جی میں تو اس کی گردن مارتا ہوں. اچھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, ایسے نہیں. تو ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اچھا, تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ جب آیات اتری ہیں نا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے اہل ایمان جو ہے وہ اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو. تو ہمیں اب ڈر لگتا ہے کہ آپ کی صحبت میں اگر زیادہ رہے, ٹھیک ہے, تو کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری آواز آپ کی آواز سے اونچی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. مطلب وہ بندہ, لیکن نیت دیکھیں کیا تھی, وہ سمجھ کچھ ہو رہے تھے. اس لیے یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات بظاہر ایک عمل آپ کو گستاخی لگ رہا ہے, یا اس کا قول بظاہر گستاخی لگ رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت اور جو انٹینشن ہوتی ہے وہ کبھی بھی گستاخی کی نہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ معاملہ کچھ ایسے بھی, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی نیدرلینڈس کا ذکر کیا, وہاں کی ایک شخصیت ہے گیرٹ فیلڈر, اس کے ایک ساتھی تھے وین کلیورن ان کا نام ہے. وہ پہلے اسی طرح سے اسلام مخالف فلموگرافی کی بات کر رہا ہوں, اس پہ کام کرتے تھے. انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا. مسلمان آج بھی وہ حیات ہے اور اسلام قبول کر چکے ہیں. ان سے انسپائر ہو کے کئی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, حالانکہ پہلے وہ اس لیول کی گستاخی کرتے تھے. تو اس قسم کے جو معاملات اگر نان مسلم کو ایسا موقع دیا جائے تو ان کے اندر ایسی گنجائش موجود ہے کہ اتنا اسکوپ ہے کہ وہ آگے چل کر اسلام بھی قبول کر سکتے ہیں, اس کی بھی تو گنجائش ہے. تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, اس میں ایک ڈبیٹ ہمارے یہاں پیدا ہوئی ہے ذمی کے حوالے سے, ایک بحث چلی ہے, ایسی, ٹھیک ہے, خاص طور پہ مسلم ریاست کے اندر. دیکھیں, جو تو مسلم ریاست میں نہیں ہے تو وہاں تو ہمارا قانون یا عملداری اپلائی نہیں ہوتا.
آج ہی بلکہ میں ایک ویڈیو سن رہا تھا, کوئی سوامی جی تھے, تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا قرآن کے خلاف کتاب لکھی انہوں نے. اچھا. سوامی جی نے, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ جہاد کے کام سے. تو بعد میں انہوں نے پھر جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں یا قرآن کے حق میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کتاب لکھی. تو مسلمانوں نے ان کو اپنے پروگرام میں بلوایا ہوا تھا کہ یہ آپ کی کتاب اب جماعت اسلامی والے پبلش کر رہے ہیں, پہلے آپ نے قرآن کے خلاف لکھی, اب اسلام کے حق میں لکھی, تو یہ کیسے مطلب چینج کیسے آئی اتنی؟ تو اس میں وہ سوامی جی کہہ رہے تھے کہ پہلے میں نے قرآن پڑھا مسلمانوں سے. اچھا. تو جب میں جہاد کی آیات پڑھتا تھا نا, تو یہ عام جو آپ کے مفسرین ہیں نا, یہ اس کا کانٹیکس بیان نہیں کرتے تھے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مار دھاڑ کا مار دو, فقتل المشرکین, جہاں مشرک ملو مار دو بس, ٹھیک ہے. تو میں نے تو لکھا, آپ لوگوں کے خلاف لکھا. اس کے بعد میرے پاس کوئی سیرت کی کتاب آ گئی. جب میں نے سیرت پڑھی تو مجھے لگا مسلمانوں کے اوپر اتنا تشدد ہوا, وہ سارا مکن پیریڈ یہ ہوتا تھا, یہ سارا کچھ. اب اس کے جواب میں مسلمانوں نے یہ کیا, تو مجھے تو لگا کہ یار یہ تو میں بھی ہوتا تو میں بھی کرتا. تو وہ جب سارا میرے سامنے, ابھی تو میں نے صرف یہ دیکھا کہ یہ حکم آ رہا ہے کہ جی مار دو. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ پیچھے ان کے ساتھ 13 سال میں کیا ہوا. وہ تو جب میں نے سیرت پڑھی مجھے واضح ہوا, تو پھر میں نے کہا کہ نہیں, بیسیکلی یہ انسانیت کا مذہب ہے. بالکل بالکل. تو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, اور اگلے کو آپ مطلب اس کی یہ غلط فہمی دور کر سکتے ہیں علم کے ذریعے سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر اگر کوئی ذمہ اگر یہ کام کرے گا اسلامی ریاست کے اندر, تو وہاں میجورٹی جو فقہا کی ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ جی اس کے ساتھ بھی ہم یہی معاملہ کریں گے, مطلب اس کی سزا بھی یہی ہوگی. باقی فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اس کی سزا یہ نہیں ہے. اچھا, اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ سزا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بناتے ہیں کیس ارتداد کا, تو وہ کہتے ہیں وہ تو پہلی کافر ہے تو اس کو آپ نے مرتد کیا بنانا. ٹھیک ہے. ہاں, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا جو ہے وہ امام کا حق ہے. امام سے مراد جو ریاست کا پریزیڈنٹ ہے, ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, اس کا حق ہے. تو وہ کہتے ہیں سیاستاً یا مصلحتاً اگر وہ یہ سمجھے کہ مجھے اس کو قتل کی سزا دینی چاہیے تو اس کو دے دینی چاہیے. مجمع کھڑا ہو جائے, سارا جو ہے آپ کو اندازہ ہے, ظاہری بات ہے, فتنہ کا اندیشہ ہو تو وہ اس کو سیاستاً دے دے تو وہ کر سکتا ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہے. یا ویسے کوئی اس کو جیل کی سزا دے, کچھ اور سزا دے, تو یعنی سزا وہ اس کو دے گا لیکن قتل کی سزا نہیں ہے, وہ یہ بات کہتے ہیں. تو لیکن بہرحال اس میں بھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے ہاں ریپیٹیشن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے, اگر اس میں آپ یہ کہیں گے نا کہ جی ذمہ کو یہ سزا نہیں ہونی چاہیے, جو دوسرے فقہا ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی اس کا معاہدہ تو ہے ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ معاہدہ اس کا پھر ٹوٹ جاتا ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. اچھا, اس کی ایک توجیہ کی جا سکتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہمارا ہے نا, بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے تو جتنے بھی سٹیزن ہیں نا سب نے کہا ہے کہ ہم اس کی پاسداری کریں. کانٹریکٹ تو یہی ہے نا, کانسٹیٹیوشن ہی ہمارا جو ہے وہ کانٹریکٹ ہے. اب جو 95 جو گستاخی کرے گا تو وہ 295C کا انکار کرے گا, وائلیشن ہو گئی, ٹھیک ہے. تو جب اس نے اس کا انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاہد نہیں رہا, اس کا جو معاہدہ تھا وہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. یعنی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہتے ہیں نا اس کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ہم اس کی جان مال کا مطلب اس کو تحفظ دیں گے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک اور بھی دلیل دی ہے امام ابو حنیفہ نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں شرک ہم نے اس کا برداشت کر لیا ہے, اور شرک کو کہا گیا کہ اللہ کو گالی دینا, تو اللہ کو گالی دینا جو ہے وہ دین نے برداشت کر دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کفر اور شرک بڑا گناہ ہے, ٹھیک ہے, سب سے بڑا گناہ ہے, مطلب انہوں نے یہ اس طرح سے کہا. صحیح. باقی فقہا اس طرح سے ایگری نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں, بات یہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جی اللہ کو گالی دینے سے اس کا معاہدہ نہیں ٹوٹا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو گالی دینے سے بھی اس کا معاہدہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا. دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کو جو ہے اگر وہ شرک کرتا ہے اور اس کو کہا بھی گیا حدیث میں کہ وہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے, لیکن دین نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اچھا, ٹھیک ہے, ایز اے ذمی اس کو ایکسیپٹ کیا کہ جزیہ دے کے وہ رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گالی دینے کو دین نے ہمارے ایکسیپٹ نہیں کیا, تو اس لیے اگر وہ گالی دیتا ہے تو اس کا معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے. جب معاہدہ ٹوٹ گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مباح الدم آپ کے لیے ہو گیا. مطلب یہ ایک پوائنٹ آف ویو اس طرح سے. میرے خیال میں اصل میں اگر آپ ذمیوں کو ریلیکس کریں گے نا اس طرح سے تو پھر مسائل بڑھ سکتے ہیں. ہاں, پیچھے سے دیکھیں نا فنڈنگ تو ہوتی ہے سیدھی سی بات. ایسی ہے, ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر توہین ہو رہی تھی تو اس میں کافی زیادہ پیچھے سے فنڈنگ جو ہے وہ کرسچین جو کمیونٹی تھی یا ہندو کمیونٹی تھی ان میں بھی ہوتی تھی.
یا لوگ جو ادھر سے پھر بھاگ کے گئے ہیں ان کو پھر شیلٹر انہوں نے دیا, اسائلم دے دیتے ہیں, ایزیلی دے دیتے ہیں. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ جی مسلمانوں جیسے نام رکھ کے آپ سوشل میڈیا پہ آپ اکاؤنٹس بنائیں اور آپ شو کریں کہ جی آپ گستاخی کر رہے ہیں, اور بتائیں کہ جی آپ تو مسلمان پیدا ہوئے تھے اور دس اینڈ دیٹ. اور یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر بے چینی پیدا کریں. صحیح ٹھیک ہے, اور یہ بتائیں کہ جی ہماری ہسٹری تو اسلام کی تھی لیکن ہمیں اسلام سمجھ نہیں آیا. مرتد کے لیے کیا حکم ہے, اس کو کیا گنجائش ہوتی ہے دوبارہ اسلام لانے کی, اس کو موقع دیا؟ دیکھیں مرتد کے بارے میں تو عام طور پہ موقف یہی ہے کہ اس کو توبہ کا موقع دیا جاتا ہے. عام طور پہ فقہا کے یہاں یہی ہے کہ ارتداد میں آپ توبہ کی گنجائش دیں گے, لیکن توہین رسالت کو اصل میں وہ ارتداد کا مسئلہ نہیں نہ بناتے, مرتد کا مسئلہ نہیں بناتے. اچھا اس میں آتا بھی نہیں ہے. دیکھیے مرتد جو ہوتا ہے نا وہ تو دین کا انکار کرتا ہے نا, تو اس میں تو گستاخی ہو رہی ہے. ہاں نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ دین سے نکل گیا نا, گستاخی اس نے کی ہے, اس کا اسلام. باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کی حد یہ ہے. اب دیکھیں نا, حد کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو مرتد بنائیں. بالکل صحیح. مثال کے طور پہ ایک آدمی شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کیا, تو اس کی حد یہ ہے کہ اس کو سنسار کرنا. ٹھیک ہے, جیسے ہرابہ کی حد ہے. مثال کے طور پہ ہرابہ کی حد سورہ مائدہ میں یہ بیان ہوئی کہ جو زمین میں فساد فی الارض اور وہ ہرابہ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ آپ صلیب دے دیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سے کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو آپ اس کی حد کیا ہے کہ جواب میں اس کو قتل کیا جائے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حد ہے. یعنی یہ اس کا یہ جرم ہے, اس جرم کی یہ پنشمنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ وہ مطلب کافر, تو اب ظاہری بات ہے وہ بھی یہی کہیں گے جی کافر ہو گیا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کے کفر کا پہلو نہیں دیکھا, ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اس کی جرم کی سزا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے وہ ذمے کے اوپر بھی یہ حد جاری کرتے ہیں. زبیر بھائی جس طرح بھی آپ نے بتایا فقہ حنفی میں سب سے زیادہ آسانیاں یا نرمی سا قانون کے حوالے سے نظر آ رہی ہے, فقہ حنفی میں نظر آ رہی ہے. اسی کے اندر سب سے زیادہ متشدد رویہ نظر آ رہا ہے. رویہ ان میں سب سے اب کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے جو جہل موب جسے جتھا ایک نکل آتا ہے, منصبہ نبی فقتلوا انہوں نے یاد کر لیا, تو بس وہ نعرے مارے شروع کر دیتے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب مفتی منیب صاحب سے ملنے گئے تھے, ٹھیک ہے, تو وہاں ان کے پاس جو ہے کراچی میں وفد آیا ہوا تھا. ہم مفتی منیب صاحب سے ملنے گئے تھے ان کے جامعہ میں کراچی میں. پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت بھی ویسی ضعیف ہے, منصب نبی فقط, یہ روایت صحیح نہیں. جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر. تو باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ جی اس کو قتل کرنا وہ اس کی سزا ہے, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن وہ ریاست کا ہی کام ہے, وہ ریاست کا کام. اس کے اوپر تو بعد میں کوئی عوام الناس کا وفد آیا ہوا تھا ان کے پاس, جو ہے ان کے پاس علماء کے وفد آتے. مفتی منیب صاحب کا ایک مقام ہے بریلوی اسکول آف تھاٹ میں, تو وہ ان کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی یہ جو اب کیونکہ اس وقت بھی کوئی تازہ کچھ واقعات ہوئے تھے اور آپ کو پتہ ہے تو یہ چلتے کہ یار اپنے لوگوں کو جا کے یہ سمجھاؤ کہ یہ ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے. منصب نبی فقتلوا یہ حدیث سنا کے, ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ مجمع کو گرما کے جو ہے وہ لوگوں کو آپ اشتعال دلاؤ اور کہو کہ جی مطلب جس کے اوپر جو ہے نا وہ توہین کا الزام لگا ہے تو آپ اس کو. اچھا میں آپ کو ایک اور واقعہ بلکہ سناتا ہوں جو ہمارے اپنی گلی کا واقعہ. اچھا, ہمارے گھر کے سامنے, میں گھر سے باہر نکلا تو یہاں ادھر ٹاؤن شپ لاہور میں ہمارا گھر. اچھا, وہاں میں نے دیکھا مجمع لگا ہوا, کوئی 200-300 لوگ کھڑے. اچھا, محلہ سارا اکٹھا. نوجوانوں سے پوچھا کیا ہے, 2-3 موبائلز پولیس کی پھر رہی ہیں. ایس پی نے وہ ایک وہ کیا وائرلیس پکڑا ہوا تھا, وہ جو ایک اسپیکر ہوتا ہے ہاتھ میں پکڑ کے, میگا فون پکڑا ہوا تھا, اور وہ مجمع کو جو ہے وہ منتشر کر رہے تھے یا سمجھا رہا تھا. میں نے نوجوانوں سے پوچھا بھی کیا ہوا ہے, کہنے لگے جی یہ جو سامنے جو ہے نا آپ کے گھر کے, اس کے لڑکے نے جو ہے وہ وکیل صاحب تھے. اچھا, پڑھی لکھی فیملی تھی, اس کے لڑکے نے قرآن چلایا. اچھا, وہ ان بچوں کی باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ یہ شاید دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے ہیں. اچھا, اور محلے میں مسجد بریلوی اسکول آف تھاٹ کی تھی, ساتھ میں جو پڑوسی تھے وہ بھی بریلوی تھے. میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا, کہنے کہ جی یہ چھت پہ قرآن جلا رہا تھا. اب مجھے نہیں پتا وہ واقعہ کیا تھا, لیکن وہ جو لڑکوں نے بتایا, جو وہاں گفت و شنید چل رہی تھی, اس نے چھت کے اوپر قرآن جلایا اور ساتھ والی پڑوسن نے دیکھا. اچھا, بوڑھی خاتون نے ٹھیک اس کو جلاتے دیکھا. انہوں نے جا کے نیچے گھر میں بتلایا اچھا کہ جی یہ وکیلان دا منڈا قرآن چلا رہا ہے. اچھا, اب وہ چونکہ مسلک بھی مخالف تھا تو فوراً کہ جی یہ تو ہیں گستاخ, تو جیسے وہ مولویوں نے ڈالا ہوتا ہے. تو وہ گھر والوں نے بھی پتہ نہیں کوئی تحقیق کی کہ نہیں, انہوں نے محلے کی جو مسجد ساتھ ہی تھی بریلوی اسکول آف تھاٹ کی, وہاں لڑکا دوڑا دیا. اچھا,
کہ جا کے اعلان کرو کہ جی فلاں گھر میں قرآن جلایا جا رہا ہے. مسجد میں جا کے اسپیکر کھل گیا, فلاں گھر میں جو ہے وہ قرآن جلایا جا رہا ہے, سارے پہنچو. اچھا, سب لوگ ڈنڈے سوٹے لے کے پہنچ گئے. اب وہ پولیس وہاں پہ لوگ قریب نہ آنے دیں. اچھا, تو وہ پولیس وہ ایس پی کہے یار خدا کا نام ہے, میں مسلمان ہوں, میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اگر اس نے جلایا ہے میں اس کو پکڑ کے تھانے لے کے جا رہے ہیں, یا ہم اس کو تھانے لے کے جا رہے ہیں, اس کے اوپر مقدمہ کریں گے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اب لوگ کیا کہیں, وہاں جو شور لوگ مچا رہے تھے وہ تو میں نے خود سنا ہے کہ جی انہیں قرآن جلایا اسی اینو اتھے جلانا. اچھا صحیح, مطلب ہم نے اس کو یہاں جلانا ہے, زندہ جلانا ہے. اچھا, وہ وہاں نہیں. اچھا, دیکھا کسی نے ہے قرآن جلاتے؟ نہیں, اس 300 کے مجمع میں کسی نے نہیں دیکھا. یا کوئی جلے اور آگ جو ہے وہ لوگوں نے دیکھے, وہ ایک بڑھیا خاتون اور اس کے بھی 4 واسطے بنے اور محلے کی مسجد میں اعلان ہو, یہ صورتحال. اب جب یہ اتنے واسطوں سے ایک خبر پہنچتی ہے آپ کے پاس اور پیچھے ایک آدھا بندہ ہوتا ہے, تو ہمارے یہاں تو اب آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ بینک کے باہر جو ہے وہ لائن لگی تھی بجلی کا بل جمع کروانے کی, تو سب سے آگے جو کھڑا تھا اس کے پاؤں کے نیچے چیونٹی آ گئی. اچھا, تو وہ ایسے پیچھے ہوا نا, تو پچھلے نے کہا کیا ہوا ہے, تو اس نے کہا یار وہ چیونٹی تھی پاؤں کے نیچے آ گئی. اچھا, آخری کو خبر ملی کہ ہاتھی مار گیا ہے. تو ہمارے ہاں خبر اس طرح سے بڑھتی ہے, یعنی جب وہ ایک سے دوسری کے پاس جاتا ہے اس میں مبالغہ ہوتا ہے. یہاں پر لیکن اہم سوال یہ بنتا ہے تمام واقعات سے اگر ہم کوئی چیز کشید کر پا رہے ہیں تو وہ یہ ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں قانون موجود ہے, قانون بھی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں, تھانہ ہے, عدالت, ہر چیز موجود ہے. اس کے باوجود ایسا کوئی واقعہ ہو گیا, لگا لیں گے چلیں حقیقت میں ہو گیا, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس کی حقیقت تھی یا نہیں, حقیقت میں ہو گیا. اب کیا ایک عام آدمی جو ہے, کیا یہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ خود قانون کو ہاتھ میں لے کر اس قسم کی کوئی ایگزیکیوشن عمل میں لے آئے, یا اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ جا کے پولیس کو رپورٹ کرے, اور بعد میں یہ بھی چیز کہ کیا پولیس اس بندے کو اگر چھوڑ دے یا عدالت چھوڑ دے, کیا عام بندے کی ذمہ داری پھر بن جاتی ہے کہ وہ یہ کام پورا کر دے, یا پھر اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے اور اس کو کوئی گناہ نہیں اس مسئلے میں ہوگا؟ دیکھیں عام آدمی کا نا یہ اختیار نہیں ہے, سیدھی سی بات. اچھا, کیونکہ اس نے تحقیق نہیں نہ کی, اس نے تحقیق نہیں کی, نہ تو وہ عالم ہے جی کہ یہ ایویلویٹ کر سکے کہ یہ لفظ گستاخی میں آتا ہے کہ نہیں آتا, نہ وہ اس کی انٹینشن جانتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ ہے کہ عدالت میں ایک طریقہ کار ہے, گواہان پیش ہوں گے, جرا ہوگی, اس کے بعد ایک جرم جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا. ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی چونکہ عدالتیں سزا نہیں دیتی تو ہم خود سزا دیتے ہیں. بالکل یہ کہتے ہیں, یہ غلط. دیکھیں عدالتیں کیا چوری کی سزا دیتی ہیں, قتل کی سزا دیتی ہیں, ٹھیک ہے, ڈکیتی کی سزا دیتی ہیں, تو ہم یہ سزائیں کیوں نہیں نافذ کرتے؟ بالکل صحیح. نہیں, تو ہم قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے سزا نافذ کر دی ہے خود سے فیصلہ لے کے, دنیا کو کیسے پتہ چلے گا کہ گستاخی ہوئی تھی؟ بندہ تو مر گیا. بالکل. اب اکیلے وٹنس بھی آپ ہیں, تو کیسے پتہ چلے گا آپ نے تعصب میں مارا ہے, آپ نے ذاتی گرج نکالا ہے, یا واقعتاً اس نے کوئی گستاخی کی تھی, کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے, مطلب ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو اس کی کوئی, مطلب ایک تو دیکھیں نا جو ہم نے کہا تھا جو ریپیٹیڈلی ایسا کر رہا ہے, مثال کے طور پہ ایک بندہ اور مطلب ویڈیو بنا کے کہہ رہے میں کر رہا ہوں, بالکل صحیح, قرآن جلانے کی ویڈیو بنا رہے ہیں, چلیں وہ ایک ایسا کیس ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے بھی اٹھ کے مار دیا تو اب آپ کہیں جی اس کا خون تو رائے گا تھا نا, مطلب واضح ہے, صحیح ہے. اب ایک بندہ اس کا آپ کے علاوہ کوئی گواہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اب آپ اب آپ اس کو پھڑکا دیں تو کیسے ثابت ہوگا؟ اچھا, پھر اکثر لوگ پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں, مینیجر صاحب تھے, اور وہی سوال کیا جیسے ہے کہ مطلب ایک کوئی خاص عالم بھی ہے کسی دوسرے فرقے کا تو دوسرے کو تو گستاخی کہے گا نا. تو یہاں پر تو وہی چیز آتی ہے کہ عام بندے تک بھی بات محدود نہیں ہے, یہ تو علماء تک بھی چلی جاتی ہے بات, اور وہ بھی گستاخی کے فتوے پہ دے دیتے ہیں. ابھی دیکھیں مثال کے طور پہ سوشل میڈیا پہ, اب چونکہ خاص بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے, یہ دوسروں پہ تو فتوے لگانے میں جری ہوتے ہیں. اب دیکھیں دوسرے لوگ ان کے حوالے سے کم از کم حیا کرتے ہیں, فتویٰ نہیں لگاتے. ایک بریلوی فیس بک پہ ان کی جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا اپنا ویڈیو. اچھا, اگر تسی قوالی نہ شوق رکھو نا, قوالی دا تسی ذوق والے بندے ہو, میں جملہ کے کہنے لگا, چلو کہہ ہی دینا, پوری سورہ والضحیٰ پڑھ کے دیکھو ساری قوالی ہوندی پئی ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی. وہ کیا کہہ رہے جی, قرآن جو ہے نا یہ
قوالی جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے. جی اچھا بالکل میں نے ویڈیو سنی. قوالی قرآن سے ثابت. کیسے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا. اچھا یہ قوالی نہیں تو کیا ہے؟ اچھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قرآن کو آپ نے قوالی بنا دیا, ٹھیک ہے, تو خدا قوال ہو گیا. اب اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ ایسی چیزوں سے گستاخی نکالتے ہیں نا, تو یہاں تو ہر دوسرا بریلوی پھنستا ہے. جس قسم کی چیزوں سے وہ گستاخی ثابت کرتے ہیں, اگر دوسرے ان کو پکڑنا شروع کر دیں تو سوشل میڈیا پہ اتنا کانٹینٹ پڑا ہوا ہے کہ ان کا ہر بندہ ہی واجب القتل جو ہے, ہر دوسرا بندہ واجب القتل. بندہ عید میلاد النبی کو قرآن سے ثابت کر رہا تھا. اچھا. تو اس قسم کی بہت ساری قسم کے وہ عجیب و غریب مجسمے بنا کر وہ عید میلاد النبی کے اوپر نا, تو وہ گلیوں کے اندر سے رول رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ معاف کرے, وہ اس قسم کی چیز ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ تو مطلب کنٹینٹ تو بہت ہے پھر دوسروں کے پاس بھی. دیکھیں یہ جو قبرستان میں جا کے مثال کے طور پہ قبر کے اوپر عام طور پہ بریلوی حضرات کیا کرتے ہیں, قرآن کی آیات لکھ دیتے ہیں, کتا آ کے پیشاب کر رہا ہے. اکثر کیونکہ جب سے شہری آبادی ہوئی ہے کتے زیادہ تر قبرستانوں میں ہوتے ہیں. درست ہے وہ, یا پھر چادریں جو بچھائی ہوتی ہیں, چادریں ہوتی ہیں وہ جو قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں, کتے بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل درست بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ایسے اعمال اور افعال ان کے ہیں کہ جو واضح طور پہ, لیکن یہ ہے کہ دوسرے طبقے والے حیا کرتے ہیں, یا جہالت ہے, جہالت کی وجہ سے ان کو سمجھائیں, ایجوکیٹ کریں, بجائے اس کی کہ ان کی گستاخی کے فتوے لگا کے جو ہے وہ مجمع میں اشتعال پیدا کریں کہ جی ان کو قتل کریں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بریلوی اسکول آف تھاٹ میں ایکسٹریمزم بہت زیادہ پیدا ہو گیا, اور وہ بھی ان کے جاہل مولویوں نے زیادہ پھیلایا. صحیح ہے. یہ خاص طور پہ گاؤں دیہات کے لوگوں نے اور دوسرے فرقوں کے خلاف. اور یہی وجہ ہے کہ ڈیٹا جو ہمارے سامنے آ رہا ہے اس میں سب سے زیادہ سنی جو ہے وہ ہو رہے ہیں, وہ مطلب قتل ہوئی ہیں ماورائے عدالت, ان کا سنیوں کا قتل ہوا ہے توہین کے کیس میں. یہ کیا بات؟ یہی چیز میں نے آپ سے جیسے شروع میں سوال کیا تھا کہ یہ گریجولی اتنا زیادہ کیسے بڑھتا گیا, اور یہ معاشرے کی کیا سوچ بنتی جا رہی ہے اچانک سے. پہلے دیکھیں نا آپ 47 سے لے کر 87 تک 7 کیس ہیں, اور اس کے بعد عجیب و غریب کی طرح سے اتنے اوپر گئے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو معاشرے کی سوچ ایسے بنی کیسے گئی, اور اس کو ٹھیک کرنے, بلکہ میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کو یہ بھی گائیڈ کریں کہ کیسے ان چیزوں سے ہم نپٹیں اور اس کو کیسے ہم کم کریں, کہ یہ معاملات تو انتہائی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں نا, اگر تو اس میں بریلوی علماء کو کوئی شعور نہ آیا, سیدھی سی بات ہے. دیکھیں ابھی تک تو دیوبندی برداشت کر رہے ہیں, یہ اہل حدیث. بالکل صحیح. جنید جمشید کے ساتھ کیا ہوا, بیچارے سے معافی منگوائی گئی, اس کے ساتھ ایئرپورٹ پہ کیا ہوا. اب میرے خیال میں ایک کام یہ کرنا چاہیے اہل حدیث اور دیوبندی حضرات کو کہ بریلوی حضرات کی ویڈیوز نکالیں, اچھا صحیح ہے, اور ان کے اوپر لگائیں فتوے. سیدھی سی بات ہے, تب جا کے یہ کام سٹاپ ہوگا, ان کو تب احساس ہوگا. اس سے پہلے نہیں ہوگا. اور ان کی کتابیں بھی وہ نکالیں جن کے اوپر گستاخیوں کے فتوے ہیں, کیونکہ وہ بھی تو اس طرح سے نکال رہے ہیں نا, اور ان کی کتابوں میں بھی ایسی عبارتیں ہیں صحیح ہے جو گستاخیوں کی عبارتیں ہیں. ٹھیک ہے, ازواج مطہرات کے بارے میں وہ ساری وہ آپ کی تاریخ کا حصہ ہے. دیکھیں جب ظلم بڑھتا ہے نا, فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیہ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہ. بالکل بالکل ٹھیک ہے, برائی کا بدلہ ویسی برائی, اس کے بغیر برائی رکتی نہیں. درست بات, بالکل صحیح. تو اب یہ سیکٹیرینزم ایک فرقہ واریت ہے. مجھے جو اس مسئلے کا حل نظر آتا ہے نا, اس میں تو دیکھیں حکومت یا حکومتی ارکان یا اس میں عدالتیں, ان کے تو ایجنڈے اور ہوتے ہیں نا, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جی سزا ہی نہ ہو, جو مستحق ہے اس کو بھی نہ ہو. ان کا تو زبیر بھائی یہ بھی ایک وجہ ہے نا کہ قانون کو اتنا جو ہے نا وہ کہتے ہیں جیسے پھر انہوں نے جسٹ ڈینائڈ, لیکن انہوں نے یہ بھی تو بتایا نا کہ ہوتی وہ سزا چور کو بھی نہیں ہو رہی, وہ سزا تو اسی طرح سے کسی رابر کو بھی نہیں ہو رہی, کسی کو نہیں ہو رہی. تو یہیں پہ کیوں آپ کرتے ہیں یہ کام, مسئلہ ہی. لیکن اس میں میرے خیال میں ابھی جو سندھ حکومت نے ایک وہ پوزیشن لی ہے ڈاکٹر شاہ نواز کیس کے اندر کہ جی ہم جو ہے نا اس میں وہ پلیس والوں کے ہاتھوں جو بندہ, اب یہ بھی اب دیکھیں نا پولیس والوں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں کسٹڈی کے اندر. کیوں کہ ان کو پتہ چل گیا بھائی اتنا گلیمر ہے, اتنا آپ کو عزت مل رہی ہے, آپ کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, تو اب یہ کام آپ خود پولیس والے کرنا شروع کر دیں. یعنی جن کا کام یہ تھا نا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, ہمیں کوئی بھی اس طرح کی گستاخی کرتا ہے اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے. اب کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا ہے, کوئٹہ کا بھی یہ واقعہ تھا, پولیس والے نے فائرنگ کر کے مار دیا اس کو. ٹھیک ہے, اچھا سچویشن ادھر ذرا ڈفرینٹ بھی تھی, لیکن پھر بھی ایک قانون کے رکھوالے نے یہ جو کام کیا ہے اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے آپ کہ ٹھیک ہے باہر سے ایک جو جتھا آ رہا تھا وہ حملہ آور ہونے کے لیے, تو ایک پولیس والے نے خود پکڑ کے کسی طرح سے. دیکھیے اس میں میرے خیال میں ایک دوسرا بھی کام یہ کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو ہم نے کہا کہ جی جو معزز علماء ہیں تمام مسالک کے, وہ ایک متفقہ بیانیہ جاری کریں اور وہ کہیں کہ جی یہ, اور ویسے انڈیویجولی تو وہ کہتی ہیں, انڈیویجولی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ماورائے عدالت قتل جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی کا بھی ہو. ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پہ جیسے دیکھیں کہ
اگر اسٹیبلشمنٹ یا ایون کہ ایجنسیوں کے ہاتھوں بھی جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی جائز نہیں, بٹ ٹھیک ہے بھائی ان کے ہاتھوں جائز نہیں ہے تو ریلیجس طبقے کے ہاتھوں بھی جائز ہے. عدالتیں بنی ہیں, تھانے ہیں, جیلیں ہیں, سارا نظام اس لیے ہے کہ حقدار کو اس کا حق ملے ہیں جب قانون بھی موجود ہے. بالکل. ایک تو یہ کام کرنا چاہیے کہ علماء اس کے اوپر آواز اٹھائیں کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے جیسا بھی قانون ہے کسی کو. دوسرا یہ کہ اگر کوئی ایسا کر دے پھر کیا ہوگا؟ اب اگر ثابت ہو جائے نا کہ جی گستاخی نہیں ہوئی تھی عدالت میں, پورا ٹرائل کریں, ثابت ہو جائے کہ اس بندے نے گستاخی کریں, ہاں بالکل, تو اس بندے کو لٹکائیں. ٹھیک ہے. اور برے طریقے سے لٹکائیں آپ اس کو. ٹھیک ہے, اس میں کسی دباؤ اور پریشر میں نہ آئے, تبھی یہ کام رکے گا. یعنی جس طرح گستاخی کی سزا جو ہے وہ یہ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جس نے جھوٹا الزام لگا کے کسی کو قتل کیا تو اس کی سزا بھی یہی ہونی چاہیے. تیسرا یہ بھی کام کرنا چاہیے کہ جو گستاخی کا جھوٹا الزام لگائے اس کے خلاف ایکشن ہو, اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. بالکل صحیح. سخت ترین سزائیں نافذ کرنی چاہیے, تبھی جا کے یہ کام رکے. کوئٹہ والا واقعہ ہوا تو ابھی میں سوچ رہا تھا اس کے اوپر ہم پروگرام کروائیں کہ تھانے کے اندر ایک قانون کے رکھوالے نے ہی مار دیا. چلے اس کی تو ایک پہلے بھی مثال ملتی ہے, سلمان تصیر والے واقعہ ان کے گارڈ نہیں. اب اس سے بھی ایک عجیب واقعہ یہ ہوا ہے کہ سننے میں آ رہا ہے, باقاعدہ میں نے وہ لنک ہے وہ میں ساتھ ویڈیو بھی لگائیں گے کہ باقاعدہ اس کی انکوائری لگی ہے کہ یہ جو کوئٹہ والے واقعے کے بعد ایک واقعہ ہوا ہے جو ڈاکٹر اس نے جو گستاخی کیا اس کو پولیس جعلی پولیس مقابلے میں مارا گیا. اچھا, تو ڈاکٹر شاہ نواز کی بات ہے, ڈاکٹر شاہ نواز, اسی پہ جو ہے وہ جو سندھ حکومت کے وہ جو وزیر کی بات آ رہی ہے کہ انکوائری ہم نے لگا دی. کنکلوژن نکالا ہے کہ یہ جو انکاؤنٹر تھا وہ سراسر غلط تھا, پولیس نے فیک انکاؤنٹر کیا. ہماری کمیٹی کی فائنڈنگز ہیں جس میں ڈی آئی جی اور ان کے ماتحت جو عملہ انوالو ہے اس میں, اور ایس ایس پی میرپور خاص پہلے ہی سسپینڈ ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر کا آرڈر کر رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ یہ انکوائری آپ عام بندے کے لیے بھی آپ لگوائیں, ٹھیک ہے, تبھی جو ہے نا یہ ماورائے عدالت جو ہے یہ مسائل تو دونوں طرف سے موجود ہے نا کہ مطلب عدالت میں اگر کوئی کیس لگ بھی جاتا ہے تو یا تو وہ اس کو ڈیلے اتنا کر دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ نہیں. دیکھیں یہاں کل ملا کے جو مسئلہ میں سمجھ رہا ہوں نا وہ یہ ہے, علماء کا کردار سب سے کروشل ہے, سب سے اہم ہے, کیونکہ زیادہ تر جو گستاخی کے فتاوی ہے وہ تو آپس کی فرقوں کے اندر کی ہی باتیں ہیں کہ وہ اس کے نزدیک گستاخ ہے اور وہ اس کے نزدیک گستاخ ہے. اب آگی بات جینون مسئلے کی کہ جینون اگر ہو جائے گستاخی تو اس صورت کے اندر قانون کا پھر فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی کھلا چھوٹ نہ دیں. جیسے آپ نے ذکر کیا لبرل لوگ ہیں وہ کہاں سے اٹھتے ہیں اور کہاں پہ بات کرتے ہیں, اس میں کبھی کبھی واضح طور پہ گستاخی ہوتی ہے, تو قانون کا بھی فرض بنتا ہے. ہاں میں اس آیت کا ذکر کر رہا تھا انا کفیناک المستہزئین کہ یہاں پہ تو اللہ کہہ رہا ہے میں خود کافی ہوں. پہلی چیز اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے اس آیت کی, ہم اس کو کیسے لیں گے؟ دیکھیں نا یہ وہی مکی دور تھا. اچھا, تو جب آپ کے پاس قوت نہیں ہے, مثال کے طور پہ آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں, اچھا آپ مینارٹی میں ہیں نا, آپ یو ایس میں بیٹھے ہیں, اچھا آپ یو کے میں بیٹھے ہیں, آپ فرانس میں بیٹھے ہیں, وہاں اپلائی ہوگی تو اب ظاہر بات ہے وہاں آپ کیا کریں گے؟ صحیح وہاں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو وہاں اگر آپ کچھ کریں گے تو اپنی جو مسلم سوسائٹی ہے اس کے لیے مسائل پیدا کریں گے. ہاں جب آپ کے پاس آپ کی اپنی ریاست ہے, مسلمانوں کی ہے, ٹھیک ہے. لیکن غالب المدینہ میں ایک واقعہ ہوا تھا حضرت سمامہ کا تھا جن کو پلر کے ساتھ باندھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کوئی نامناسب الفاظ کہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اور 2-3 دن بعد وہی انہوں نے الفاظ بدل کے اسلام قبول کر لیا تھا. انہوں نے اسلام تب تو طاقت بھی تھی, 3 دن بعد, ہاں 3 دن بعد اسلام قبول کر لیا تھا. تو نامناسب الفاظ بولے تھے. ہاں بالکل, انہوں نے کہا تھا وہ ہمیں واقعات ملتے ہیں, وہ تو ہم نے پہلے بات کی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا کچھ لوگوں کو, ہاں جی ایسی جنہوں نے نامناسب الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی انٹرپریٹیشن اپنی زندگی میں کیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا, ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا, بس ٹھیک ہے. اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو اب جو ہے امتیوں کے پاس اس کا جو ہے وہ رائٹ ہے, کیونکہ ان کی جذبات کا یہ یہاں پہ نہیں گوشہ سمجھ آتا کہ معاف کرنے سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا, تو اگر معافی سے کسی کا بھلائی ہوتی ہے تو کیا فقہ حنفی میں تو گنجائش ہے, سیدھی سی بات, باقی نہیں ہے. فقہ حنفی میں تو گنجائش ہے, میجورٹی آپ کے یہاں فقہ حنفی کے لوگ ہی ہیں. یہاں تو ہے ہی ویسے فقہ حنفی رائج ہے. جیسے ہم نے ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب کے مقالے کی بات کی تھی, اس میں انہوں نے تو فقہ حنفی کے بیسک سورسز کو بیان کیا. انہوں نے تو ارتداد کا مسئلہ بنایا, وہ تو کہتے ہیں بھائی توبہ کرواؤ, توبہ کرتا ہے تو اس کو اسلام کے اندر لے. بالکل صحیح ہو گیا, ویری گڈ.
تو میرے خیال میں کہ یہ تو ایک اہم، اور کل ملا کے بہرحال یہ شو کے اینڈ کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ تمام یہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے، اس میں شک کوئی نہیں. ڈیٹا آپ نے کہا ڈیٹا جھوٹ نہیں بولتا، ڈیٹا ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر چیز کھول کر بیان کر دیتا ہے، اور ہمیں یہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ اس کا اتنا مس یوز ہو رہا ہے، اتنا مس یوز ہو رہا ہے. اور یہ چند واقعات ہیں اور بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ ایک نوجوان کا واقعہ ہے، اس نے جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ کاٹ لیا. ہاں اچھا، وہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے. گھر جا کے ٹوکے میں آتے ہیں کہ اس نے ہاتھ کاٹ لیا اپنا، اور لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کہتا جی میں وہ خطاب ہو رہا سی. اچھا، مولانا صاحب نے کہا کہ جی جنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلال محبت نہیں ہے گی وہ ہاتھ کھڑا کرے. اچھا، اب اس ماحول میں لوگ زیادہ تر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ مولانا صاحب نے کہا جس چیز کو محبت ہے ہاتھ کھڑا کرتے، اب غلطی سے اس کا ہاتھ کھڑا ہو گیا. کہتا مولوی صاحب نے، لوگوں نے مذاق اڑایا، لو جی اس نے تو گستاخی میں ہاتھ کٹا کر، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہی نہیں، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا. اس کے علاوہ ایک ٹیچر تھا، وہ بھی ابھی لڑکا چند دن پہلے بھی دیکھا میں نے کہ اس کی لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ جی تحریک چلانی چاہیے کہ اس کو چھوڑا جائے. تو وہ ٹیچر کے پاس پڑھنا جاتا تھا تو اس نے بھی اپنے ٹیچر کو مار دیا. وہ اب یہ ادھر یہ بات نہیں ہو رہی کہ گستاخی ہوئی یا نہیں، یہ ثابت ہوئی یا نہیں. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے عدالت میں ہی لے کے جانا پڑے گا. اچھا، یہاں پہ ایک چیز میرے ذہن میں کبھی کبھی آتی ہے، آپ کو پتا ہوگا وہ حلوہ والا جو سوٹ تھا، اس کا ایک واقعہ ہوا تھا، حلوہ والا سوٹ، اور ان کی جان بچ گئی تھی. میرا خیال ہے کہ وہاں پہ پولیس کا کردار بڑا اچھا رہا. نہیں اس میں نہیں پولیس نہیں، اس میں بھی عالم دین کا ہی کردار تھا. ہاں، اس میں ایک مولانا صاحب تھے لوکل مسجد کے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ آ کے انہوں نے پھر اس میں ایکشن لیا اور لوگوں کو پیچھے کیا. ہاں، لیکن جان بچ گئی تھی. مطلب یہ کہ دونوں کا مل کے ایک کردار، اس معاملے میں علماء کا کردار ہی اہم ہے. پولیس کو بھی لوگ کچھ نہیں سمجھتے. کیسے ہی موب ہے نا، وہ لنچنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تو اس کو صرف ایک عالم روک سکتا ہے جو آگے گئے کہ نہیں گائیڈ کر سکتا ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی رک جاؤ. تو یہاں پہ میرے خیال بہت کروشل ہے، اور ساتھ میں پولیس بھی کوآپریٹ کرے، اس میں تو چیک نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن پولیس خود بیچاری اس معاملے میں ڈرتی ہے. ہاں، وہ ڈرتی ہے، ظاہر ہے ان کی اپنی جان. لیکن اب یہ آگے جو حساس معاملہ ہے اس کے نتائج بڑے خطرناک نکلیں گے کہ آپ کے جب محافظ ہی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو ایک باقاعدہ چین بھی چلتی ہے جب، تو ان کو پتہ ہے جی اس میں غازی بنیں گے. اور اچھا، کوئٹہ والے واقعے میں جو پولیس تھا اس کے جو اس کو معاف بھی کر دیا ہے مقتول کے لواحقین نے. اب یہ بھی ایک معافی بھی ہو گئی، یہ بھی ایک سچویشن ہے، سوشل پریشر کی وجہ سے معاف کر دیا ہوگا. اچھا، کوئٹہ والا کا سنا ہے کہ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا. اچھا، اب یہ ایک نیا مسئلہ ہے، ادھر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مسئلہ پھر وہی ہے کہ جب تک عدالت میں، ایک تو عدالت پلیٹ فارم ہو سکتا ہے کہ اس کے الفاظ گستاخی ہیں کہ نہیں، جب تک عدالت. دوسرا یہ ہے کہ علماء، سارے مسالک کے علماء کی، معتدل علماء کی ایک فتویٰ کمیٹی ہو جو یہ بات جو ہے وہ بطور فتویٰ کے، یعنی باقاعدہ ریٹن فتویٰ ایشو کرے کہ بھائی یہ گستاخی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے جو اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے آپ کریں. صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح. ٹھیک ہے، آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا تو آپ نہ پڑھیں. دیکھیں، یہ جو خود سے ڈیسیژن آپ لی جا رہے ہیں وہ کام اصل میں کام خراب کرتا ہے. ہمارے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ خود سے ڈیسیژن لینے کی وجہ سے جو ہے وہ انسانی جان کی حرمت بہت پامال ہو رہی ہے. صحیح بات. یہ تو وہی بات ہے نا، فقہائے احناف نے یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ جی آپ 999 جو ہے وہ کفار کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور ایک مسلمان کو قتل کر دیں. پوری انسانیت کا قتل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. بالکل صحیح بات ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا. بالکل صحیح بات. اس لیے جو ہے اس معاملے میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے، خاص طور پہ مسلمان کی جان کی جو حرمت ہے اس کا کوئی طریقہ کار، کوئی پروسیجر ہونا چاہیے، طے کرنا چاہیے. بالکل پہلے سے یہ ایسٹیبلش ہو. مفتی طارق مسعود صاحب والے معاملے میں بھی باقاعدہ طور پر تحریک جو چلائی جا رہی ہے، ابھی بھی چلائی گئی ہے. بلکہ کل جو جامعہ تھا کراچی میں، ایک جامعۃ الرشید، ان کے جو مفتی صاحب ہیں، ان کا بیان آیا تھا کہ مولانا طارق مسعود صاحب، ان سے غلطی ہوئی اور میں نے خود ان پہ گرفت کی. خود میں نے ان کو فون کے پہ بات کی کہ جو آپ نے رسم الخط سے حوالے سے بات کی یہ بھی غلط ہے، اور جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اس پہ جو آپ نے الفاظ کا انتخاب کیا وہ بھی مناسب نہیں تھے. لیکن میں گستاخی نہیں سمجھتا اس کو قطعی طور پہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اتنی بڑی ہے کہ اگر 1000ویں حصے میں بھی، 1,00,000ویں حصے میں بھی کوئی تھوڑی سی بھی کوئی شک ہو جائے فوراً توبہ کر دیں. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، صاف طور پہ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں. الحمدللہ انہوں نے فوراً جیسی میں نے کہا تو انہیں دیر نہیں لگائی. تو یہ سارا انہوں نے کام کر لیا ہے. اس کے بعد جو لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جامعۃ الرشید اپنے تمام اساتذہ کے ساتھ، فضلاء کرام کے ساتھ، مولانا طارق مسعود صاحب کے ہم ساتھ کھڑے ہیں.
ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ مولانا طارق مسعود صاحب کو نقصان پہنچائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آگے پھر حسد آ جاتا ہے، مخالفت آ جاتی ہے، اختلافات آ جاتے ہیں. تو اب ایک بندہ ہے جس نے اپنی ساری جو ہے نا وہ زندگی دین کے لیے قربان کی ہوئی ہے، علماء نے زندگی قربانی کی ہوتی ہے دین کے لیے، تو اب ان کی باتوں کو لے کے اگر آپ گستاخی ثابت کرنے کے لیے نکلیں گے تو یہ آگ گھر کو ہی آئے گی. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو گنجائش آپ علماء کے لیے نکال رہے ہیں وہ عام آدمی کے لیے بھی نکال لیں. دوسری طرف دیکھیں گستاخی کو کی معنی کو کتنا وہ پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. بالکل. ابھی جو ایک کلپ وائرل بھی ہوا ہمارے وہ جو دعوت اسلامی کے جو ہیں الیاس قادری صاحب، خیر انہوں نے تو گستاخی کے پرسپیکٹو میں بات نہیں کی، لیکن وہ بات آگے بڑھ سکتی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اچھا. انہوں نے جو کھیرے کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس کا چھلکا جو ہے ڈسٹ بن میں نہیں پھینکنا چاہیے، گرین کلر کا ہوتا ہے. اچھا. اور گنبد خضرا کا جو ہے وہ کلر بھی گرین ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو آپ پہلے بے ادبی بنائیں گے، پھر بے ادبی کے بعد جو ہے اب وہ کسی بریلوی مولوی نے اس پہ کہا کہ جی جو گھاس کے اوپر آپ چلتے ہیں یہ بھی تو گرین ہے، وہ بھی گرین ہے، تو کل کو اس کو بھی جو ہے وہ بے ادبی بنا کے پھر گستاخی کے پتہ. ہاں بالکل ایسے یہ اب بہت میں سے نکلنے والے کیڑے کو مدینے واپس چھوڑ کے آنا. اچھا وہ چھوڑ کے آنا پڑے گا. اچھا. تو خیر وہ اس میں تو انہوں نے ان کو ریلیکس کر دیا تھا کہ وہ چھوڑ کے نہیں چھوڑنا. اچھا. وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ بیان کر دیا کہ چیونٹی میں نے دیکھی، انہوں نے کوئی گھر میں حضرت نے چیونٹی دیکھی، تو نرم طبیعت کے تو خیر وہ ہیں جی، کوئی شک نہیں، تو وہ چیونٹی جو ہے ان کو ہوا کہ جی اس کو اس کے بل میں پہنچانا چاہیے، تو انہوں نے گھر میں کہیں وہ بل وغیرہ تلاش کر کے وہ چیونٹی وہاں کہ اپنے قبیلے سے بچھڑ گئی. صحیح. شاید وہ اپنے کسی اور کام جا رہی ہو، ہمیں تو نہیں پتہ، کسی کام سے نکلی ہو. تو وہ خیر ہوا یہ کہ بعد میں ان کے ایک مرید نے اس پہ سوال کر لیا کسی اور مجلس میں کہ جی حضرت آپ نے یہ واقعہ سنایا تھا، تو اب یہ ہے کہ میں مدینہ گیا تھا تو وہاں سے کھجور لے کے آیا ہوں، اب کھجور میں سے کیڑا نکل آیا. ٹھیک ہے، تو مجھے جو ہے وہ کیا اس کو واپس مدینہ پہنچانا ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ نے بھی تو چیونٹی کو اس کے گھر میں پہنچایا تھا. تو اب مرید فالو تو کرتے ہیں اپنے. بالکل صحیح. تو انہوں نے پھر ان کو سمجھایا کہ نہیں تمہارے لیے یہ ضروری نہیں ہے. اچھا. تو وہ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو وہ کور کر لیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ اب مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی. اصل میں دیکھیں کہ لوگوں کی صورتحال کیا ہے. صحیح بات ہے. لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، دین سے دوری ہے، بالکل ایسے حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو اس سے لوگوں کو بچائیں، اس کی طرف لے کے. بہرحال یہ معاملات اتنے گمبھیر ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں جتنا جلد ہو سکے اس کے اوپر نہ صرف علماء کا کردار تو سب سے اہم ہے، اسی طرح سے عوام کی ایک مائنڈ کاؤنسلنگ بھی ضروری ہے، ان کو بھی بتایا جائے، اور اس کی ذمہ داری بھی ظاہر ہے کہ علماء کی بھی بنتی ہے کہ ضرور ان کو بتائیں، اس بارے میں سمجھائیں کہ ایک انسانی جان کے خصوصاً مسلمان کی جان کی حرمت کیا ہے، یہ بھی بتانا چاہیے، اور اس طرح سے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ پھر معاملات اس حد تک ہی محدود نہیں رہتے، اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. بہت سی بار جو ہے وہ کوئی ذاتی دشمنیوں کا جو معاملات ہیں ان کے اندر پھر جا کے لوگ اس قسم کے معاملات کرتے ہیں. بہرحال اللہ سب کو محفوظ رکھے. ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ایک وہ گائیڈنس فراہم کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جو پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں اللہ معاف کرے مجھے تو بڑھتی نظر آ رہی ہے انلیس کہ جیسے روز صاحب نے بتایا کہ اس کے اوپر ہم جلد از جلد کوئی نہ کوئی پلان آف ایکشن بنا لیں. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ 295C کو جو ہے نا وہ ختم کروانے کے لیے یہ سارا ایک پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور شدت بڑھی جا رہی ہے لوگوں کے اندر کہ اس کی وجہ سے اس بل کو متنازع بنا کے اور دلائل اکٹھے کر کے تو دیکھیں نا، جب ماورائے عدالت قتل بہت زیادہ ہوگا تو حکومتوں کو ایک جواز مل جائے گا اس کو ختم کرنے کا. جی دیکھیں اب آپ کے ساری مولوی خود فیس کر رہے ہیں، جب مختلف مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء یہ فیس کریں گے تو وہ خود سوچنے پہ وہ ایک دوسری پھر انتہا ہوگی کہ وہ اس کو ختم کرنے کی طرف چلے جائیں. ابھی تک یوز ہوا ہی نہیں نا، میرے خیال ایک بھی سزا نہیں ہوئی غالباً. ہاں جی. تو قانون اصل میں ختم کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں اہم نہیں ہے، اصل چیز کر دینا چاہیے. ہاں، قانون کا جو مس یوز ہو رہا ہے اس کو ختم کیا. ٹرانسپیرنسی اس میں بہتر کی جا سکتی ہے کیونکہ ٹرانسپیرنسی کا مسئلہ یقیناً ہے، اس کی وجہ سے ہی زیادہ تر مس یوز ہو رہا ہے. تو یہ چیز میں شک نہیں ہے، اور بہت سے معاملات ہیں جن کے اوپر بہت ہنگامی بنیادوں پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، جیسے عوام کے لیے تھوڑی سی گائیڈ لائنس فراہم کرنے کا پلان آف ایکشن بنا دیں جس سے ہر بندے کو کم از کم، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک پلان آف ایکشن تمام مسالک بن کے بنا کے جاری کر دیں، ہر بندے کو پتہ چل جائے گا. اور اسی نوٹ پہ ہم اس پروگرام کے اختتام تک پہنچتے ہیں. امید ہے کہ ناظرین کے لیے بہت سی چیزیں نئی سیکھنے کو بھی ملی ہوں گی، اور کوئی کویشچن بھی ہو تو انشاءاللہ آپ ہم تک پہنچائیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب تک اس کو پہنچائیں اور آپ کو جواب بھی لے کر دیں. جزاک اللہ خیرہ. دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.